سورة الزمر آیت نمبر 53. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله لا يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج یکم رمضان 1447 ہجری اور ایک بار پھر ہم سب آپ کے سامنے. میں نے جب بھی یہ ٹرانسمیشنز کی ہیں مجھے بڑی دلی خوشی ہوتی ہے جب یہ 30 روزے گزرتے ہیں. جب رمضان شروع ہوتا ہے تو ہم سب بہت ایکسائٹڈ ہوتے ہیں. میں خاص طور پہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوتا ہوں بیکاز آئی تھنک احتساب کا یہ سب سے بڑا مہینہ ہوتا ہے, خود شناسی کا یہ سب سے بڑا مہینہ ہوتا ہے. آپ اپنے اندر اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں, لیکن آئی پرومس یو دس کہ یہ 30 روزے جو آپ ہمارے ساتھ گزاریں گے اس میں ہم کچھ مختلف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ تمام باتیں جو آپ اس سے پہلے سنتے آئے ہیں اور بہت ساری اور ٹرانسمیشنز میں آپ دیکھتے ہیں اور دیکھتے رہیں گے, وہ ساری باتیں تو ہوں گی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور چیزوں کے حوالے بھی ہوں گے. ابھی جب تلاوت ہو رہی تھی تو مجھے جانے کیوں ایک بار بار ذہن میں ایک چیز آ رہی تھی. جب اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ نماز عصر کے وقت کی قسم کہ انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے. اب آپ سوچئے کہ میں نے یہ بات کیوں کہی ہے. آج جب میں اپنے دور کو دیکھتا ہوں, ہمارے دور کو دیکھتا ہوں, تو آج چاروں طرف اس ڈیجیٹل دنیا میں ہمیں یہ نہیں پتا کہ سچ کیا ہے. آج سچ کی شکل بدل چکی ہے. جو جتنے زور سے جھوٹ بولتا ہے اس کا اتنا بڑا نام ہوتا ہے. کبھی اگر آپ پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کہہ دیا گیا تھا کہ ایک وقت وہ آئے گا جب مارنے والے کو نہیں پتا ہوگا کہ اسے مارا کیوں جا رہا ہے اور مرنے والے کو نہیں پتا ہوگا کہ وہ کیوں مر رہا ہے. اور آج یہ وقت آ گیا. اب ہوگا کیا یہ میں آپ کو بتا دوں, تسلی سے سنیے گا. دیکھیں ہوگا یہ کہ ہم سب بڑی خوشی سے رمضان منائیں گے, بازار سجیں گے, ہماری ٹرانسمیشن سجیں گی, ہم بہت بڑی بڑی باتیں کریں گے ساری ٹرانسمیشنز میں بیٹھ کے, اور بہت دل کے ساتھ کریں گے کیونکہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس کے بعد جیسے ہی عیدین کی نماز ہوگی ہم اپنی اپنی پرانی زندگیوں میں واپس چلے جائیں گے. اور یہ مت سمجھیے گا
کہ رمضان کے ہوتے ہوئے بھی ہم پہ کوئی خاص اثر ہونے والا ہے، نہیں ہوگا۔ ابھی آپ مہنگائی کی ایک سرج دیکھیں گے، مہنگائی بڑھ جائے گی۔ کیوں بڑھے گی آپ سب جانتے ہیں، کیونکہ ہمیں منافع چاہیے۔ ابھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ اچانک سے جب آخری 10 دن رہ جائیں گے تو پھر ہم تمام چیزوں کو بالا طاق رکھ دیں گے۔ رمضان کو ہم آلریڈی رخصت کر چکے ہوں گے، جیسی 25ویں رات گزرے گی یا 27ویں شب گزرے گی ہم عید کی تیاریوں میں مشغول ہو جائیں گے، لیکن ان تیاریوں میں ہم یہ بھول جائیں گے کہ ہمارے ملک میں بے تحاشا ایسے لوگ ہیں جو کچھ بھی افورڈ نہیں کر سکتے۔ ان کا کیا ہوگا؟ آپ اندازہ لگائیے، کھجور لینے نکلیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ رمضان سے پہلے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا تھا، اٹس فائن، کوئی بات نہیں۔ ہمارے ملک میں جو غریب ہے اس کا ایک مقدر ہے، ایک خاص مقدر ہے، وہ ہر روز کسی ایک معجزے کا منتظر ہوتا ہے، اور وہ معجزہ اگر ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہ ہو تو اس کی پوری زندگی شروع سے آخر تک بس یوں ہی گزر جاتی ہے۔ میں ریلوے کالونی کراچی کینٹ میں رہتا تھا، اور یہ سچی بات بتا رہا ہوں، بہت دل سے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد ہم بریک پہ جائیں گے، بریک کے بعد پھر ہم اپنی ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ میں ریلوے کالونی کراچی کینٹ میں رہتا تھا، اور وہاں پر ایک جگہ تھی جسے لوکو شیڈ کہا کرتے تھے۔ وہاں پر انجنز کی شنٹنگ ہوا کرتی تھی۔ میرے دوست جو تھے وہ وہیں، میں وہیں بڑا ہوا تو میرے دوست بھی وہیں کے تھے اور وہیں رہتے تھے اور آج بھی رہتے ہیں۔ ان کے والد جو تھے وہ اس لوکو شیڈ میں جایا کرتے تھے۔ وقت نے کروٹ لی، میں باہر چلا گیا۔ باہر جانے کے بعد جب میں واپس آیا اور 14 15 20 برسوں کے بعد جب لوٹا تو میں اپنے محلے گیا۔ اچھا، لوکو شیڈ کا ایک بڑا عجیب اصول تھا کہ صبح ایک سیٹی بجتی تھی اور شام کو 5 بجے ایک سیٹی بجتی تھی۔ جب 5 بجے سیٹی بجتی تھی تو وہ لوگ اندر سے نکلتے تھے اور اپنے اپنے گھروں کو جاتے تھے۔ وہ میرے دوستوں کے والد ہوا کرتے تھے۔ جب 20 سال بعد میں وہاں آیا تو میں نے اپنی گاڑی ایک طرف روکی اور میں کھڑا ہو گیا۔ آج بھی سیٹی بجی اور لوگوں نے باہر نکلنا شروع کیا۔ آج وہ میرے دوستوں کے والد نہیں تھے، وہ میرے دوست تھے جو اس دروازے سے باہر نکل رہے تھے اور اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ کب تک یہ ہوتا رہے گا کہ ہم عوام کو یہ کہہ کے تسلی دیتے رہتے ہیں کہ مستقبل بہت اچھا ہے؟ ہو سکتا ہے بہت اچھا ہو، لیکن تناسب تھوڑا سا کم ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں رمضان کی ٹرانسمیشن۔ مجھے نہیں پتا کہ ہم کہاں جائیں گے، کیا ہوگا، کس طرح سے ہوگا، لیکن میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں، میں پوری ایمانداری کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش کروں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ رہیں۔ مجھے دنیا میں سب سے کم آتا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کچھ سیکھ سکوں۔ ہمارے ساتھ یہاں علماء دین ہوں گے، بہت سارے اور مفکرین ہوں گے، بہت سارے اسکالرز ہوں گے جو یہاں پر آئیں گے، ہمیں بہت ساری باتیں بتائیں گے، اور مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ وہ باتیں دل پہ اثر بھی کریں گی۔ لیکن کہیں سے میں ایک کلیہ ڈھونڈنا چاہتا ہوں کہ جو بات دل پہ اثر کرتی ہے وہ دل میں رہ جائے اور اس کے بعد عمل بن جائے۔ تو آئیے اس کی تلاش کرتے ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں، جب بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو باقاعدہ ٹرانسمیشن کا آغاز ہوگا۔ آپ سب کو، ہم سب کی طرف سے رمضان المبارک بہت مبارک ہو۔ آئیے چلتے ہیں ایک بریک کی جانب۔ تنم فرسودہ جاں پارا زہجراں یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جاں پارا زہجراں یا رسول اللہ، دلم پژمردہ وارا، دلم پژمردہ وارا زیسیاں
یا رسول اللہ تنم چسوئے من گزر آری منے مسکین ناداری منے مسکین ناداری فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ تنم ذکر دا خویش حیرانم سیاہ شد روز اسیانم سیاہ شد روز اسیانم پشیمانم 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 پشیمان یا رسول اللہ تنم ایک مرتبہ پھر ویلکم بیک. اور ہمارے ساتھ ہمارے مہمان جو ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور اس کے بعد بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کریں گے. مولانا عمران الحق کلیانی صاحب، السلام علیکم جی. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ہمارے ساتھ شفیق بھائی یہاں موجود ہیں، الحاج شفیق احمد صاحب میرے پرانے دوستوں میں سے ہیں. آج ان کو یہاں دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے. کیسے ہیں آپ؟ کئی سالوں بعد ملاقات ہو رہی ہے اور ہم نے بڑا پروگرام آئی تھنک لاہور میں ملاقات ہوئی تھی، لاہور کے بعد اب کراچی. جی ہاں، کیا بات کیا بات. بلکہ ہم نے تو رات بھر محفلیں سجائی ہیں نعتوں کی، اور ایسا ہی بڑی اچھی محفلیں. ایسا ہی ہے. مریم ذیشان صاحبہ یہاں تشریف رکھتی ہیں. سیدہ نرجس فاطمہ نقوی صاحبہ یہاں تشریف رکھتی ہیں. السلام علیکم جی. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کی تشریف آوری ہوئی یہاں. اچھا مولانا صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں. بات ہے استقبال رمضان کی، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب بالکل آخر میں چلے جاتے ہیں تو ہم توبہ کا ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ اب ہم نے توبہ کر لینی ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ وقت نہیں ملتا ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں اللہ تعالیٰ نے کچھ الارمنگ ٹائم ایسے رکھے ہیں کہ جس میں بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ریمائنڈر آتا ہے کہ جو وہ انسان کو، اس کی روح کو جگاتا ہے بار بار کہ اگر وہ غفلت میں ڈوب گئی تو اس کو اٹھائے اور دوبارہ جھنجھوڑ کے اللہ کی طرف لائے، جن میں ایک یہ رمضان المبارک بھی ہیں. یہ ایک سال کا ایک بہت بڑا مسلمانوں کے لیے سمجھیے کہ دوبارہ بیداری کے لیے اللہ کی طرف سے ایک مہینہ ایسا آتا ہے کہ جس میں اگر پورے سال غفلت میں گزارا تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے فرشتے جھنجھوڑتے ہیں. اور حدیث شریف میں آتا ہے بھی کہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے خیر کے طالب، جو خیر طلب کرنا چاہتا ہے خیر کی طرف بڑھ، اور اے برائی کی طرف بڑھنے والے اپنے قدم کو روک لے. اچھا یہاں ایک بات اگر آپ مجھے اجازت دیں میں پوچھنا چاہتا ہوں، تو پھر ہمارے یہاں مہنگائی کیوں کر دی جاتی ہے؟ اگر شیطان کو قید کر دیا گیا ہے، مطلب ظاہر ہے شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، تو پھر اس کے چیلے اتنے آزاد کیوں گھومتے ہیں؟ بات یہ کہ دیکھیں انسان کے اندر خود جو نا ایک اللہ پاک نے انسانی شکل میں بھی شیطان رکھے ہیں. ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ خود انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، تو ہر یعنی کام کی ذمہ داری ہم شیطان کے اوپر بھی نہیں ڈال سکتے. دوسری بات ہے کہ جو بزنس کا، اکنامکس کا ایک اصول ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، کہ ان سیزنز کے اندر کیونکہ ڈیمانڈ فروٹس کی ہر چیز کی بڑھ جاتی ہے، سب کو پتہ ہے کہ جب ہر کوئی اس میں انوالو ہوگا تو اس چکر میں چیزیں مارکیٹ میں کچھ لوگ بلیک. لیکن مولانا صاحب یہ بقول ہمارے جی اسلامی ملک ہے، بقول ہمارے کہہ رہا ہوں میں، جی اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کے نام پہ معرض وجود میں آیا ہے. مسلمان تو ہیں، اسلام کا نہیں پتہ. جی مسلمان تو ہم ہیں، اسلام کا نہیں پتہ. ابھی آپ نے کہا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہوتا ہے، تو بھائی میں تو امریکہ میں بھی رہا ہوں، میں یورپ میں بھی رہا ہوں،
جی وہاں جب ان کے تہوار آتے ہیں تو چیزوں کو سستا کر دیا جاتا ہے جان بوجھ کے. وہاں بھی تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہوتا ہے. جی جتنے گفٹ کرسمس پہ خریدے جاتے ہیں اتنے گفٹ شاید ہی کسی موقع پہ خریدے جاتے ہوں گے. تو میرا سوال یہ ہے کہ تو پھر ہم میں یہ منافع کیوں جاگ جاتا ہے اور ان لوگوں میں یہ منافع کیوں نہیں؟ ہاں اوور آل دیکھیں دونوں چیزیں ہمارے بھی پائی جاتی ہیں کہ ایک تو یہ اسلام اس کو ڈسکریج کرتا ہے کہ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے اس چیز کو مہنگا بیچنا یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. سب سے پہلے تو میں یہ اسلام کا ایک کنکلوژن پیش کر دوں کہ یہ اسلام نہیں چاہتا کہ آپ کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھائیں اور چیزوں کو مہنگا کر دیں. اس میں سستا کرنا چاہیے. اور عموماً عرب کنٹریز کے اندر بھی اسلامی کنٹریز میں اس میں تخفیضات کے نام سے کہ یعنی ڈسکاؤنٹ وہ یہاں پاکستان میں بھی بہت ساری جگہوں پہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک طرف مہنگائی مارکیٹ میں بڑھ رہی ہے تو بہت سے بڑے بڑے مارٹس میں مالز میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ خاص سیزن کی وجہ سے کوئی ڈسکاؤنٹ بھی لگ جاتے ہیں کہ جی رمضان کی برکت کی وجہ سے آپ کو ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے کہ ایک چیز خرید رہے ہیں اس کے ساتھ دوسری چیز فری مل رہی ہے. تو جو لوگ اس طرح کی اگر وہ چیزیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے تو راضی اور خوش ہے کہ چیز میں برکت ہوتی ہے. جیسے سعودیہ میں وہ برانڈ کھانے کی اس کا سنتے یہ کہ انہوں نے بہت شروع میں جب کام شروع کیا تھا تو ہر ایک پیکٹ کے اوپر ایک انہوں نے ریال اللہ کی راہ میں عطیہ کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی اس کو برکت دی کہ برانڈس کہاں سے کہاں پہنچ گیا. مزید وہ پھر ہر اس کے اوپر پیس پہ بڑھاتے لیکن گئے. مولانا صاحب آپ یہ دیکھیں نا آپ جس معاشرے کا حوالہ دے رہے ہیں جی وہاں جب نماز کا وقت ہوتا ہے جب اذان کا وقت ہوتا ہے تو لوگ اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. جی ہاں بالکل. ہمارے یہاں آپ دکان کھلی چھوڑ کے جائیں واپسی میں دکان بھی نہیں ہوگی. ہاں دیکھیں لیکن ہماری میں اس وقت میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں. اس وقت یہ کوئی مزاح کی کوئی بات نہیں ہے. آپ دکان چھوڑے. ہمارے محلے کے اندر ایک آدمی آیا بیچارہ, وہ امریکہ سے آیا تھا, تو اسے کسی نے بتا دیا کہ یار تم کو کاروبار کرو. کہنے لگا ایک کام کرتا ہوں میں اخبار بیچوں گا. تو جیسے امریکہ میں ہوتا ہے انہوں نے ایک ڈبہ رکھ دیا, جی ایک تختہ لگا دیا اور اخبارات خرید کے وہاں رکھ دیے کہ بھائی تم اخبار اٹھاؤ یہاں پیسے ڈال دینا. 15 منٹ کے بعد نہ تختہ تھا نہ اخبار تھے نہ ڈبہ تھا. جی لے گئے سب. سر ہمارے یہاں آپ موبائل 3 بجے رات کو لے کے نکلیں, جن کا ہوگا وہ لے جائیں گے. جی اسلامی معاشرہ مطلب الحمدللہ ہم نماز کے لیے ایسے بھاگتے ہیں کہ جیسے خدا نہ کرے اگر مس ہو گئی نا جی تو یہ ہماری جان کا سوال ہو جائے گا. ہونا بھی چاہیے, جی لیکن اس کے بعد اپنے سود کے کاروبار جا کے ایسے کھولتے ہیں کہ اگر وہ مس ہو گیا. ہاں تو دیکھیں بھائی کہوں گا کہ دیکھیں اچھے اور برے دونوں قسم کے لوگ ہیں ہمارے یہاں بھی. کہ اگر ایک نیگیٹو پہلو دیکھا جائے ہماری سوسائٹی میں وہ تو ہے جو اسنیچنگ وغیرہ اور مہنگائی بےایمانی سود. دوسری طرف ایک یہ بھی نظر آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آپ کو پورے شہر میں خاص طور پہ کراچی میں آپ کو روڈوں پہ بڑے بڑے دسترخوان لگے ہوئے نظر آئیں گے. وہاں سر چلتے وہ پھرتے دسترخوان ہوتے ہیں اس کھانا پہ کھلائیں گے. اتنی بڑی تصویر بھی لگی ہوتی ہے. ہاں تو اگر کوئی خدا نہ کرے آپ کو کچھ دے رہا ہے جی تو وہ جب تک انسٹاگرام پہ لگانے لے گا اس کی روح کو تسلی نہیں ہوتی. ہاں لیکن پھر بھی ایک رفاہی کام ہمارے یہاں کراچی میں اس کا اتنا بڑا ایک وہ ہوتا ہے سلسلہ کہ دسترخوان میلوں میل چلتے میں آپ کو دیکھیے میں تو آپ کے جی جی معذرت کے ساتھ مولانا صاحب میں تو آپ کے علم میں کہیں بھی نہیں آتا, جی لیکن مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں عرض کروں. جی بالکل. میں دل رکھنے کی بات کر رہا ہوں. نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا دل رکھا کرتے تھے لوگوں کا. بے شک. کوئی اگر آپ کو تکلیف دیتا تھا تو آپ ان سے مسکرا کے بات کیا کرتے تھے. کوئی اگر آپ کی خدا نہ کرے کچھ ایسی زبان استعمال کرتا تھا جی تو آپ ان کی دلجوئی کو پہنچ جایا کرتے تھے. جی ہاں. آج ہم یہ کہتے تو ہیں کہ ہمیں ریاست مدینہ چاہیے, لیکن ریاست مدینہ کے ساتھ میرے رسول آتے ہیں. بے شک. ریاست مدینہ کے ساتھ میرے رسول کے اصول آتے ہیں. ریاست مدینہ کے ساتھ قربانیاں آتی ہیں. ریاست مدینہ کے ساتھ انصار و مہاجرین آتے ہیں. جی ریاست مدینہ کے ساتھ یہ سب آتا ہے. ریاست مدینہ کے ساتھ وہ خلفائے راشدین آتے ہیں جن سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے یہ کپڑا کہاں سے لیا ہے. بے شک. ریاست مدینہ کے ساتھ تو یہ سب آتا ہے. جی ہاں. ریاست مدینہ کے ساتھ کارواں نہیں آتے, گاڑیوں کے جلاؤ نہیں آتے. ریاست مدینہ کے ساتھ جب ایک شخص پوچھتا ہے کہ تمہارے خلیفہ کہاں ہیں تو اشارہ کرتے ہیں کہ وہاں ہیں وہ خلیفہ ہیں ہمارے. جی ایک بلاک ہے, ایک اینٹ ہے جو سر کے نیچے دبی ہوئی ہے. یہ ہے ریاست مدینہ کے ساتھ وہ شخص آتا ہے جس سے دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ایک شخص اپنی روٹیاں جمع کر رہا ہے, اور جمع کرنے کے بعد وہ یہ کہتا ہے تو حضرت امام حسن اس سے پوچھتے ہیں کہاں لے جا رہے ہو, کہ ایک شخص جس نے مجھے بتایا تھا میں اس کو یہ روٹیاں دینے جا رہا ہوں. تو آپ کہتے ہیں دسترخوان اس آدمی کا ہے.
جی یہ تو ریاست مدینہ تو وہ ہے. لیکن پھر بھی ہمارے جس زمانے ہم لوگ ایک ڈسٹینس جو آ گیا نا, ہم اس زمانے تو کمپیئر اپنے آپ کو کر ہی نہیں سکتے کہ ہم اب یہ سوچیں کہ وہ خلیفہ وقت کی جو ساری چیزیں یہاں پہ امپلیمنٹ ہو جائیں. نہیں مان لیا, ہاں تو ہم پھر لوگ اپنے آپ کو, پھر ہم اپنے آپ کو یہ بھی نہ کہیں کہ ریاست مدینہ ہم بنانے جا رہے ہیں, نہیں بن ہاں سکتی. وہ تو ایک الگ ہی ٹاپک ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں انڈیویجولی ہمارے ہاں کار خیر کے بھی پہلو ایسے بالکل مایوس کو نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بالکل نہیں ماشاء نہیں, اللہ. ہم مایوسی کی بات نہیں کر رہے, ہم تو حقائق کی. مجھے ایک جواب دے دیجیے گا, اس کے بعد میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں غریب اور امیر کی زندگی ایک جیسی ہے؟ ایک جیسے نہیں, لیکن چیریٹی کرنے والے کہہ رہا ہوں کراچی میں ماشاء مان اللہ لیا, مان لیا. ٹھیک ٹھاک کہ مولانا ہمارے صاحب بڑے کیا بڑے سوشل ادارے چل رہے ہیں, ان کے ڈونیشن کرنے والے ابھی زکوٰۃ خیرات نکالنے والے, یہ ایک مقصد, ایک پازیٹیو پہلو ہے جس کو ہم کہیں بالکل گے ہے, کہ بالکل زیرو پہ نہیں گئے ہم لوگ, ابھی بھی الحمدللہ ہوپ فل بالکل ہیں. نہیں, میں زیرو پہ نہیں لے کے جی گیا, ہاں میں تو حقائق کی بات کر رہا ہوں. ایک آخری سوال آپ سے, جی اس کے بعد میں آپ لوگوں کی طرف آؤں گا. کیا امیر اور غریب کو انصاف ایک جیسا ملتا ہے؟ وہ تو دیکھیں, یہ پوری دنیا میں, صرف پاکستان کا نہیں پوری دنیا میں, کہ امیر کا قانون کچھ الگ ہے, غریب کا کچھ اور ہے, سیاسی قانون کچھ اور ہے, مذہبی قانون کچھ اور ہے. یہ تو پوری دنیا میں ہی اس وقت جو ہے نا ایک ایسا ہے کہ جس کو ہم میرے خیال سے کسی ملک کی ایسی مثال نہیں دے سکتے کہ وہاں پہ سب ایکول ہیں. وہ کہنے کو ہم کہتے ہیں کہ جی پوری دنیا کے اندر جسٹس ہے, نہیں, لیکن ایسا کہیں نہیں ہے. ہر جگہ جو ہے نا کہیں نہ کہیں بہت بڑے پیمانے پہ ناانصافی ہوئی تھی. یہ تو خلیفہ عمر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی دور سے جنہوں نے فرمایا تھا کہ اگر فرات کے کنارے کوئی بکری کا بچہ بھی بھوکا مر جائے تو مجھ سے قیامت میں پوچھا جائے گا کہ ابھی بھوکا کیوں مرا. یہاں تو ہمیں جو نا وہ ظاہر سی بات ہے, ہر ایک کو اپنی اس کی بینک بیلنس کی, پراپرٹیوں کی, گاڑیوں کی, پروٹوکول کی فکر ہے. لیکن وہ دور اور ہمارے دور میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو اس لیے ہم یہ سوچیں کہ جی ہم ان کے لیول پہ پہنچ گئے, پہنچ سکتے ہیں نہیں, لیکن پھر بھی جتنی کوشش کر سکتے ہیں رمضان المبارک کے برکت سے خیر و برکت ہم اپنے طور پہ بانٹنا شروع کر دیں. اللہ کرے, میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ میرا کام ہے سوال کرنا. جی اللہ کرے گا کہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی ہمارے ملک میں. مگر مجھے کیوں پتہ نہیں کیوں عجیب سا احساس ہوتا ہے کہ ہم جتنی ترقی کر رہے ہیں اتنے ہی ہم حقائق سے بہت دور جا رہے ہیں, بے تحاشا دور جا چکے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ صحیح نہیں ہو سکتی چیزیں, ہو سکتی ہیں, لیکن اس کے لیے سٹیپس جو ہیں وہ بہت دوسرے لینے. آپ کی طرف آتا ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے ہاں کس چیز کی کمی ہے؟ امیر کو علیحدہ نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور غریب کو علیحدہ نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. تو بس وہ تقوی آ جائے نا تو کیا ہی بات ہو. میں چاہتی ہوں کہ میں کیا, سب کا یہی ہے کہ بس سب کو انصاف ملے. ہماری حکومت کچھ اس طرح کی ہو جائے نا کہ اگر وہ پہل کرے تو شاید وہاں سے اگر پہل ہو جائے تو پھر ہماری عوام بھی خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. بس کمی اسی چیز کی ہے کہ اگر عدل ہو جائے گا, انصاف آ جائے گا تو سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. تو آپ کو لگتا ہے یہ جو ہم الزام دیتے ہیں حکومت پہ, یہ ٹھیک ہے؟ کیا ہم نے خود درست نہیں ہونا؟ ہم نے بھی درست ہونا ہے, لیکن دیکھیں وہی والی بات ہے, بچے بڑوں کو فالو کرتے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ اوپر سے نیچے آنا چاہیے؟ جی بالکل, میرے اپ ٹو ڈاؤن. آپ کیا کہتی ہیں نرجس؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہترین گفتگو, بہترین ٹاپک اور بہترین انداز, اور یہ ایک حقیقت ہے معاشرے کی جس سے ہم منہ نہیں چرا سکتے, اور اس کو ایکسیپٹ کرنا ہماری مجبوری بھی ہے. اور اس میں ظاہر سی بات ہے ہر انسان, مطلب اگر ہر انسان اپنی ذات کے لیے دیکھے تو ایک باعث شرمندگی کی بات ہے کہ جس ملک میں جو اسلامی جو ہے مملکت ہو, اور جہاں پہ رمضان جیسا مہینہ پروردگار عالم نے عطا کر دیا ہو, جو رحمتوں, برکتوں, نعمتوں کا مہینہ ہے, بخششوں کا مہینہ ہے, مغفرت کا مہینہ ہے. یہ مہینہ عطا ہی پروردگار عالم نے ہمیں اس لیے کیا ہے کہ باقی مہینوں میں تم اگر اللہ سے دور ہو چکے ہو تو اس مہینے میں یہ تمہاری پریکٹس ہو رہی ہے کہ اللہ کے قریب آ جاؤ, اور قریب کس طرح ہوگے وہ تمہیں طریقہ کار بتا رہا ہے. روزہ, جیسا کہ میں اپنی بات کی شروعات یہاں سے کروں گی کہ آپ کا سوال جو چل رہا تھا, یہ ساری یہ جو چیزیں ہیں یہ گھوم پھر کے وہیں آتی ہیں کہ جیسے رمضان کا مہینہ ہے, ہم نے روزے رکھ لیے. ہم صرف سمجھتے ہیں کہ روزہ بھوک اور پیاس سے اپنے آپ کو روکنے کا نام ہے, حالانکہ روزہ روح کی پاکیزگی کا نام ہے. روزہ سوچ و فکر کی پاکیزگی کا نام ہے. روزہ آپ کے کردار میں تبدیلی کا نام ہے. روزہ آپ کے گفتار میں تبدیلی کا نام ہے. روزہ آپ کی شخصیت کو بدلنے آیا ہے. وہ کس طرح کہ صرف آپ کھانے پینے سے اپنے آپ کو نہیں روک رہے, بلکہ ہر برائی سے روکنا ہے. تقوی کی منزل پر آپ جائیں گے کیسے کہ جب تک آپ اپنے آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی برائیاں جو معاشرے کی آپ لوگ ابھی گنوا رہے ہیں, اس سے ہم کیسے رکیں گے؟ میں جھوٹ بولنا چھوڑ ہی نہیں سکتی, تو میں کیسے اپنے آپ کو تقوی کے لیول پہ لے کے جاؤں گی؟ میں کیسے روزے دار ہوں, یعنی میں روزے سے ہوں لیکن میں جھوٹ بول رہی ہوں.
میں روزے سے ہوں لیکن میں اپنی زبان سے کسی دوسرے کو تکلیف دے رہی ہوں. میں روزے سے ہوں لیکن میں اپنے اعمالوں سے دوسرے کو تکلیف دے رہی ہوں. میں روزے سے ہوں میں کسی کی غیبت بھی کر رہی ہوں. میں روزے سے ہوں میں چوری بھی کر رہی ہوں. میں روزے سے ہوں میں مال کو آگے پیچھے بھی کر رہی ہوں. میں روزے سے ہوں میں تہمتیں بھی لگا رہی ہوں. میں ہر غلط کام کر رہی ہوں لیکن میں فخریہ کہہ رہی ہوں کہ میں روزے سے ہوں, میں مسلمان ہوں. تو آپ کا روزہ مکمل کیسے ہو گیا کہ جب تک آپ یہ تمام برائیاں, اگر آپ نے جیسے مثال دی کہ آپ کاروبار کر رہے ہیں اور اس میں آپ آگے پیچھے کام کر رہے ہیں, کمی بیشی کر رہے ہیں, اور آپ روزے سے ہیں اور پھر آپ اذان ہوتے ہی دوڑتے ہیں نماز کی طرف, مسجد کی طرف, تو کس منہ سے اس پروردگار عالم کے سامنے جا رہے ہیں؟ وہ پروردگار تو کہہ رہے کہ ٹھیک ہے ایک وقت ہے, میں اپنی عبادت کو معاف کر دوں گا, میں معاف کرنے والا ہوں, درگزر کرنے والا ہوں, میں رحمان و رحیم و کریم و غفور ہوں. مگر جو تم نے میرے بندے کے ساتھ ناانصافی کی ہے, میرے بندے کے ساتھ اگر تم نے کوئی کام خراب کیا ہے, اس کے لیے غلط سوچا بھی ہے, اس کے لیے غلط کیا بھی ہے, تو میں جب تک معاف نہیں کروں گا کہ جب تک وہ نہ معاف کر دے. یعنی حقوق العباد کو پروردگار عالم سب سے پہلے لا رہا ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھو. اور یہ تمام چیزیں اس میں آتی ہیں اگر ہر انسان اپنی ذات کے لیے سوچ لے کہ اگر میری ذات میں یہ علم کی گفتگو ہے تو اس میں میں انصاف کروں, اس میں میں حق بیان کروں, اس میں میں سچ بیان کروں. جو میرا کام ہے کہ پہنچانا, پروردگار عالم نے رسول خدا سے کہا تھا نا کہ اے رسول آپ کا کام ہے علم پہنچانا. اب یہ ان کی ذمہ داری, آپ ذمہ دار نہیں ہیں ان کے, تو آپ کا کام ہے کہ جو آپ کے اس میں آتا ہے آپ وہ کام 100% پیورٹی کے ساتھ کریں, خلوص نیت کے ساتھ کریں, خالصاً خدا کے لیے. جیسے ابھی آپ نے بھائی مثال دی کہ امریکہ میں اور باقی کنٹریز میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اور ان کے جتنے بھی فیسٹیولز آتے ہیں وہ کتنا ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جاتے میں ہیں. آپ کو بتاؤں, انگلینڈ میں جب رمضان شریف آتے ہیں تو وہاں پر سیلز باقاعدہ لگا دی جاتی ہیں جی, اور مسلمانوں کے مزید لیے. ڈسکاؤنٹ امریکہ کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں, ہم جو اسلامی ملک ہیں, ہمارے ہاں چیزوں کو مہنگا کر دیا جاتا ہے. تو یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی. وہ اسی لیے نا کہ ہم روزہ ہماری روح میں اترا ہی نہیں ہے, دین ہماری روح میں اترا ہی نہیں ہے. صرف نام کا ہے, ہم نے رمضان گزارنے ہیں, نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا کہ اللہ نے بس یہ حکم دیا. آپ دیکھیں نا 30 رمضان گزرتا ہے تو واپس آپ سب اپنے روٹین میں ہو جاتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ چیزیں دین سے دوری ہے, اسلام سے دوری ہے, اللہ سے دوری ہے. سب سے بڑی بات قرآن سے. اس مہینے میں پروردگار عالم نے نور ہدایت کو نازل کیا, قرآن جیسی کتاب ہے, ہم سب دور ہیں. اچھا, ابھی جب آپ نے نرجس وہ بات کی نا تو مجھے علامہ اقبال یاد آ گئے. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں, من اپنا پرانا پاپی ہے, برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اقبال بڑا اپدیشک ہے, من موہ لیتا ہے باتوں میں, گفتار کا غازی بن تو گیا, کردار کا غازی بن نہ سکا. کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں. تو جب تک یہ اسلام یہاں نہیں اترے گا بالکل ایسے تب تک چیزیں تبدیل نہیں. اور یہاں اترنے کے لیے پھر اندر کا سفر اختیار کرنا بڑا ضروری ہے. اور ہمارے ہاں ہم باہر کے اتنے سفر اختیار کرتے ہیں کہ اندر کا سفر اختیار کرنا بھول ہی جاتے ہیں. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی, اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. تو اصل مسئلہ ہی یہ ہے. شبی بھائی آپ کی طرف آتا ہوں, کچھ عطا ہو جائے. بسم اللہ. سر بھائی وہ جو آپ سنتے ہیں اور مجھے بڑی پسند ہے, سرے محفل کرم اتنا میری سرکار. کیا بات. صلی علی نبینا صلی علی محمد. سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے. سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے. نگاہیں منتظر
رہ جائیں اور دیدار ہو جائے. اچھا یہاں ہم گفتگو کو روکتے ہیں, ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کے بارے میں بات کرنی ہے, لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں آج نہیں تو کل صحیح, اور آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. صلی علی کریمنا صلی علی محمد. سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے. سر محفل کرو اتنا میری سرکار ہو جائے. نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے. نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے. فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں یا رسول اللہ. فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں رہ جاؤں مدینے میں مر جاؤں مدینے میں. غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں. محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے. مدینہ یاد آیا مدینہ یاد آیا ہے. سنبھل کر پاؤں
رکھنا اے حاجیوں شہر مدینہ میں، سنبھل کر پاؤں رکھنا اے حاجیوں شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ حبیب اس حال سے اب تر بحال زار ہو جائے، حبیب اس حال سے اب تر بحال زار ہو جائے، اور جو ہونا ہو سو ہو جائے، مگر دیدار ہو جائے، جو ہونا جو ہونا ہو سو ہو جائے، مگر دیدار ہو جائے، سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے۔ سبحان اللہ شفیق بھائی، سبحان اللہ۔ اچھا، یہ جب میرے گھر پہ آتے تھے لاہور میں، اس وقت میں ان سے بڑی ریکویسٹ کر کے یہ سنتا تھا، اور ہم نے گھنٹوں یہ سنا ہے۔ صبح فجر ہو جایا کرتی تھی اور ہم یہ سن رہے ہوتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے میں یہ درخواست کر سکتا ہوں، صدیق اسماعیل صاحب ان میں سے ایک ہیں۔ چچا سے میں نے یہ بہت سنا ہے۔ تنم فرسودہ وہ میں نے امجد صابری سے بہت سنی، اور عرصہ ہو جاتا تھا ان کو اسی طرح سے۔ اسی نعت رسول مقبول کا ایک شعر جو آپ نے نہیں پڑھا، وہ بڑا کمال ہے۔ تصور میں تیری ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، تصور میں تیری ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے۔ سن لیجیے، تصور میں تیری ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، نظریں جماتا ہوں، ہاں تصور میں تیری آقا ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے۔ آپ یقین کریں، مدینہ شریف جب یہ حاضری ہوئی ہے اور مسجد نبوی کے اندر جب جاتے ہیں، ہر ایک کی اپنی کیفیت ہوتی ہے، ادب اپنی جگہ ہے، اور یہ شعر وہیں اچھا لگتا ہے کہ شاید یہاں دیدار ہو جائے۔ ایک ایک چیز خدا کی قسم روحانیت کورس محسوس ہوتی ہے وہاں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح، ایسا بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ اچھا، میں آپ تینوں سے یہ سوال کروں گا، اس کا جواب مجھے آپ تینوں سے چاہیے ہوگا۔ جی آج چونکہ استقبال رمضان ہے، اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ اوور آل بات کریں، اور پھر اس کے بعد ہم باقی آئندہ آنے والے جو ٹرانسمیشنز ہیں اس میں ہم ڈفرینٹ بات کریں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں موت کا خوف ہے، ڈرنے، ہم موت سے ڈرتے ہیں؟ زبانی طور پہ تو وربلی ہم لوگ کہنے میں تو موت سے بہت ڈر کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اپنے اعمال سے پریکٹیکلی جو ہے وہ ایسا ظاہر نہیں ہوتا کہ ہمیں یہ خیال بھی ہے کہ ہمیں شاید مرنا ہے، کیونکہ ہر ایک دنیا کی دوڑ میں اتنا تیزی سے آگے بڑھے جا رہا ہے، جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو سونے کی ایک وادی مل جائے تو اس کی تمنا ہوتی ہے کہ ایک وادی اور کر لوں، دوسری مل جائے تو پھر ہوتی ہے کہ تیسری کر لوں، تو اس کا پیٹ آپ نے فرمایا کہ کسی طرح نہیں بھرے گا، اس کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ تو پریکٹیکلی ہمارا جو سب کا ایک عمل نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ دنیا میں ہم لوگ اتنے منہمک مگن کہ جیسے ابھی ہمیں یہاں سے جانا ہی نہیں ہے،
اور موت سے ڈر وہ اس لحاظ سے ڈر ہے کہ ہم مر نہ جائیں. یہ ڈر تو ضرور ہے کہ ہمیں مرنا نہیں ہے. جینے کے لیے ہم ساری تدبیریں علاج وغیرہ تو ٹھیک ہو جائز بھی ہے, اس کی اجازت ہے, لیکن مرنے کا جو کانسیپٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ انسان ہر وقت تیاری رکھے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر ذکر حازم اللذات الموت, کہ لذتوں کے توڑنے والی چیز یعنی موت, اس کا کثرت سے تم دھیان رکھو یا اس کو یاد رکھو, کہ پھر انسان کو لذتوں میں جو نا دل نہیں لگتا. اس کو بس یہ خیال ہوتا ہے کہ نہ جانے کس وقت میری ان چیزوں سے سب رخصت ہونے کی وقت آ جائے, اجل کی اللہ کی طرف سے کوئی لبیک ہو جائے اور مجھے جانا پڑ جائے. تو مسلمان کو بہرحال جو اچھے لوگ ہیں, ایسا نہیں میں کہوں گا کہ سارے برے لوگ ہیں, اچھے لوگ ماشاءاللہ الحمدللہ آج بھی ہمارے سے ہیں جو واقعتاً موت کی تیاری ایسے رکھتے ہیں گویا کہ بس ابھی کسی وقت بھی ان پر آ جائے گی. اور لیکن جو مسلمانوں کا حال ہے تو وہ مزید یعنی یہی ہے کہ ہم لوگ کاروبار میں, بزنس میں, لین دین میں, بہت ساری چیزوں میں اللہ رسول کے احکامات کو پس پوش ڈال رہے ہوتے ہیں, نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اس رمضان المبارک کے آمد کا مقصد یہ ہے, استقبال رمضان جو ہم بار بار لفظ استعمال کر رہے ہیں, تو استقبال کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کوئی ایک ویسے ویلکم اس کو کرنا ہے, بلکہ استقبال کا مطلب ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں ہمیں اتارنا, اس کا زندگی میں استقبال کرنا ہے. اور زندگی میں استقبال کر کے اپنے آپ کو دوبارہ ساری چیزیں, جیسے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے انسان کا, اپ گریڈ ہوتا ہے, تو اپنے آپ کو ہمیں اپگریڈ کرنا ہے, اپڈیٹ کرنا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا ماضی کا جائزہ لیں. جیسے حدیث شریف میں آتا ہے ایک نماز سے لے کے دوسری نماز تک وہ کفارہ ہو جاتا ہے گناہوں کا, ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کا کفارہ ہوتا ہے. تو اسی طرح ایک رمضان المبارک سے لے کے دوسرے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. تو کفارہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب ہم اللہ کی طرف دوڑیں, رجوع کریں, روزے رکھیں, خلوص کے ساتھ رکھیں اور روزے کی روح کے ساتھ روزہ رکھیں, تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری روح کو پاکیزہ بھی فرماتے ہیں. اور ہماری جو وہ موت کی ایک کیفیت ہے بھوک کے یعنی عالم میں, وہ بھی ایک سمجھ میں آتی ہے. اسی لیے حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ اگر قبرستان بھی جاؤ تو کوشش کرو کہ بھرے پیٹ نہ جاؤ, خالی پیٹ جاؤ, کیونکہ خالی پیٹ جب جاؤ گے تو وہ قبرستان کی, قبر کی ایک عبرت والی جو کیفیت وہ محسوس کر سکو گے. بھرے پیٹ جاؤ گے تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لوگ وہاں بیٹھے سگریٹ پی رہے ہیں, اور جو مستقل وہاں ریگولر رہنے والے ہیں وہ نشے کر رہے ہیں. مولانا صاحب آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مطلب ظاہر ہے یہ بھی ہوتا ہے, میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ یہاں ابھی دفنایا آپ نے, اس کے بعد ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. جی آپ لوٹنے سے پہلے مسکرا رہے ہوتے ہیں, گھر آنے سے پہلے مسکرا رہے ہوتے ہیں. جی خیر بہرحال میں یہ نہیں کہتا کہ زندگی چلتی نہیں ہے, لیکن کم از کم غم کو تو منا لیجئے. اب میں اس سے زیادہ مزید کچھ نہیں کہہ سکتا. اب وہ کیا لگتا ہے ہمیں مرنے کا خوف نہیں ہے؟ کس انسان کو مرنے کا خوف نہیں ہوتا؟ ہر انسان کو ہوتا ہے, ہر کسی کے دل میں ہوتا ہے. بس یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھ لیجئے شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں, ماننے کے باوجود نہیں مانتے کہ ہمیں مرنا ہے. اور کچھ لوگ جنہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہاں واقعی میں کیا ہے, زندگی کیا ہے, تھوڑی سی اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمیں رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو شاید ہم کوئی گناہ نہ کریں. میں کہتی ہوں شاید ہمارے یہ لب ہے نا وہ سل جائیں, کہ اگر ہم کچھ الفاظ بھی غلط نکال دیں نا تو وہ ایسا لگے کہ ہم نہیں, لیکن دیکھیں نا, ہمیں تو مرنے کے خوف سے ایک بات ہے, ہمیں تو بتایا جاتا ہے مریم, ہمیں تو ہر روز بتایا جاتا ہے, ہم ہمیں کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے, ہمارے علماء ہمیں بتاتے ہیں, عام معاشروں کے اندر ڈرائنگ روم میں یہ باتیں ہوتی ہیں, چوباروں پہ یہ باتیں ہوتی ہیں, ہم کھڑے ہو کے باتیں کرتے ہیں, ہمیں تو پتہ ہوتا ہے. تو پھر اس کے باوجود وجہ کیا ہے؟ میں یہی بول رہی ہوں نا, بہت سے لوگ جو ہے نا وہ شیطان کے بہکاوے میں بہت زیادہ آئے ہوئے ہوتے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ وہ حقیقت پتہ ہے کہ ہاں مرنا ہے, اس کے باوجود مانتے نہیں ہیں کہ ہاں بھائی مجھے مرنا ہے, اس کے باوجود وہی کام کر رہے ہوتے ہیں. شیطان کے بہکاوے میں سمجھ لیجیے ایک طرح سے کہ ابھی آپ نے کیا کہا کہ رمضان میں شیطان تو من ہو جاتا ہے لیکن اس کے چھوٹے چھوٹے چیلے جو ہیں وہ گھوم رہے ہوتے ہیں, تو وہ انسان ہی ہیں. اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور بس اپنے حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے, گناہوں سے بچنے, نیکیوں کی طرف راغب ہونے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. نرجس صاحب کیا کہتے ہیں؟ بالکل ساحر بھائی کہ جس طرح گفتگو چل رہی ہے ماشاءاللہ, اس میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ پروردگار عالم نے جو ہمارے لیے ایک بہترین راستہ اور ایک بہترین جو کتاب عطا کر دی ہے, اس سے ہٹ کے تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا, اور وہ ہے قرآن.
بالکل درست. قرآن میں ہی نور ہے، پروردگار کی طرف سے ہدایت ہے ہمارے لیے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ہم نے قرآن کو ثواب کی نیت سے پڑھنا شروع کر دیا. ہم صرف اس کو ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، اٹھاتے ہیں اور اس کو رکھ دیتے ہیں. ہم اب اپنی سوچ، اصل چیز ہے دیکھیں دنیا کیا، ایک انسان بھی خود تب تبدیل ہوگا جب وہ اپنی سوچ و فکر کو تبدیل کرے گا. جب میں یہ سوچوں گی نا کہ مجھے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے تو ہی میں اپنے آپ کو تبدیلی کی طرف لے کر جاؤں گی. جب میں سوچوں گی کہ اس قرآن سے مجھے ہدایت لینی ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا علم ہے اور اس پروردگار نے اس میں ذرے ذرے کا علم رکھا ہے، کائنات کا تمام ذرے کا علم قرآن مجید میں موجود ہے. جب میں اس کو پڑھنے کی نیت سے اور صرف ثواباً نیت سے نہیں بلکہ اس کو اپنے اندر اتارنے کی نیت سے، اس سے ہدایت لینے کی نیت سے پڑھوں گی تو مجھے اس سے ہدایت ملے گی. اور اصل چیز یہ کہ شیطان کو تو ہم ذمہ دار ٹھہراتے ہی ہیں، بے شک اس کے بھی معاملات ہیں، مگر انسان کا اپنا نفس جو ہے نا وہ سب سے بڑا شیطان ہے. اور جب تک آپ اپنے نفس کو نہیں ماریں گے، پروردگار قرآن میں واضح کہہ رہا ہے نا کہ نفس انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، لہٰذا اپنے نفس پر قابو پاؤ. جس انسان نے اپنے نفس پر قابو پا لیا، اپنے نفس کو کچل ڈالا اپنے پیروں تلے، وہ انسان کامیاب ہو گیا. اور نفس انسان کو برائی، میرا نفس چاہ رہا ہے کہ میں اپنی کیا دنیا کیا ہے، ابھی جو ذکر ہو رہا ہے آپ لوگ جو باتیں کریں دکھاوا ہے. میں چاہ رہی ہوں کہ میں نے اگر چھوٹی سی بھی نیکی کی ہے تو وہ بڑی اسکرینز پہ آئے. جب تک لوگوں میں دکھاوا نہیں ہوگا، لوگ میری واہ واہ نہیں کریں گے، 10 جگہ ذکر نہیں ہوگا، میں وہ نیکی نہیں کروں گی. کیوں؟ کیونکہ میں چاہ رہی ہوں کہ میرا نام ہو. تو یہ کیا، یہ میرا نفس ہے جو خود نمائی چاہ رہا ہے، جو خود پسندی کا شکار ہو گیا ہے، جو انا پرستی کا شکار ہو گیا ہے. ہم سب اس چیزوں کے شکار ہو گئے ہیں اور ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ہم سامنے والوں میں تو غلطیاں اور کوتاہیاں دیکھ لیتے ہیں لیکن ہم اپنے آپ کا تجزیہ نہیں کرتے کہ ہمارے اندر کیا کیا برائی ہے. ہر انسان اگر اپنا تجزیہ کرے تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ برائیوں سے دور ہو سکتا ہے. اور سب سے بڑا یہ ہے کہ اپنے نفس کو مارنا ہے. اور رمضان آیا اسی لیے، رمضان کا مہینہ کیوں، آپ کھانے سے کیوں اپنے آپ کو روک رہے ہیں؟ آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے نا آپ جائیں، لیکن آپ کہیں کہ نہیں مجھے تو بھوک لگ رہی ہے میں کھا لوں. نہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس کی پکڑ ہونی ہے. پروردگار عالم نے روزہ فرض کیا ہے، اس لیے آپ کے سامنے کھانا رکھا بھی جائے گا تو آپ نہیں کھائیں گے کہ میں روزے سے ہوں. تو یہ پورا سال کیوں نہیں ہوتا کہ آپ کو رشوت دی جائے، آپ کہیں نہیں میرے پروردگار نے منع کیا. آپ کو جھوٹ بولنے کا، دھوکہ دینے کا موقع دیا جائے، آپ کہیں نہیں میرا پروردگار ہے، مجھے اس کو روزے محشر جواب دینا ہے، ایک ایک عمل کا حساب کتاب ہوگا. تو آپ جب یہ سوچیں گے نا، جب ہر انسان یہ سوچے گا کہ مجھے میرے رب کے آگے جواب دہ ہونا ہے، صرف اس دنیا میں نہیں رہنا. یہ دنیا میں تو ایک مسافر کی طرح آپ آئے ہیں، چند دن کی زندگی ہے. آخرت میں آپ کو جینا ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. تو چند دن کی خوشیوں کے لیے آخرت کی زندگی برباد نہ کریں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد بات شروع کریں گے. لیکن میں جس شعر سے شروع کروں گا وہ سمجھ لیجیے گا. زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا. ایک بریک کے بعد. ونس اگین جی، السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک. اور میرے ساتھ سمینہ جلیل صاحب ہیں. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ بالکل. آپ کا روزہ ٹھیک گزر رہا ہے؟ الحمدللہ. آپ کا کیسا گزر ہے؟ ویری نائس. اب لگ رہا ہے بنانے کیا جا رہے ہیں ہم؟ آج ہم بنا رہے ہیں آپ کے افطار کے لیے زبردست سے ہم بنائیں گے، ایک تو پراٹھے بنائیں گے اور ساتھ ہی اس کے مخملی قیمہ بنائیں گے. مخملی قیمہ؟ جی بہت مزے کا ہوتا ہے اور یہ کہ لائٹ ہوتا ہے، کھانے میں بہت اچھا لگے گا انشاءاللہ. اور یہ ہوتا کیسے، بنتا کیسے؟ یہ چکن کے قیمے سے بنائیں گے. اس میں لال مرچوں کا استعمال ہم نہیں کریں گے بلکہ اس میں بلیک پیپر پاؤڈر ایڈ کریں گے اور تھوڑی سی کسوری میتھی ایڈ کریں گے. اس کا مطلب ہے میں تو نہیں کھا سکتا کیونکہ مجھے ایک ہی چیز میں نہیں کھاتا ہوں، دیٹس بلیک پیپر. اچھا ہاں دیٹ از بٹ کوئی بات نہیں. آئی ایم شیور دیٹ از گوئنگ ٹو بی ریئلی گڈ. بہت اچھا ہوگا. پراٹھا بھی ہم بنائیں گے نا تو دیٹس اٹ. اچھا اس میں آپ کی یہ ہری مرچیں بھی استعمال کریں گے؟ ہری مرچ آئیں گی. اوکے اوکے. اور یہ سارے، ہاں آف کورس، یہ دیکھیے سارے انگریڈینٹس سمپل سے انگریڈینٹس ہیں. وہی ہمارے پیاز ہے، ہری مرچیں ہیں، زیرہ ہے، ہرا دھنیا ہے، کسوری میتھی ہے، بلیک پیپر پاؤڈر ہے، ادرک لہسن کا پیسٹ ہے اینڈ دہی. اوکے سو ہم پراٹھے بنانے جا رہے ہیں اور مخملی قیمہ بنانے جا رہے ہیں. مخملی قیمہ بنانے جا رہے ہیں. آلرائٹ، آپ اس کو شروع کیجئے، تھوڑی دیر میں بات ہوتی ہے. بالکل. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید. اور میرے ساتھ مفتی عابد صاحب تشریف رکھتے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، آپ کی دعائیں الحمدللہ. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. آپ کو بھی رمضان کی بہت مبارک ہو. خیر مبارک، خیر مبارک. اچھا مفتی صاحب، ہم جب بریک پہ گئے تھے اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ہم سب کو موت کا خوف نہیں ہے. ہم کیوں اس طرح سے رہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمارے بغیر
اس دنیا کا کاروبار رک جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدک یا من شرح صدورنا ویسر لنا امورنا والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس دنیا کے لیے ناگزیر ہے، لیکن ایسے لوگوں سے قبرستان بھرے پڑے ہیں جو زمین پر خدا ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، درست. جو یہ سمجھتے تھے کہ اگر وہ نہیں ہوں گے تو کاروبار زندگی رک جائے گا، تو آخر میں انہی کے ورثاء ان کو کندھے پہ اٹھا کے دبا کے آ جاتے ہیں واپس، اور بعض تو دبانے سے پہلے ہی وراثت پہ جھگڑا شروع کر دیتے ہیں. ایسا ہے. ساری لڑائی مال کی ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس نے سدا باقی رہنا ہے، حالانکہ باقی ذات ہمیشہ اللہ کی ہے، وہی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا. بڑے بڑے بادشاہ آئے گزر گئے، بڑے بڑے امراء آئے گزر گئے، بڑے بڑے سیاستدان آئے، جرنیل آئے، ججز آئے، دنیا کو چلانے والے لوگ آئے، لیکن آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے. درست. ذکر ان کا باقی رہ جاتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. آج لوگوں نے یاد رکھا تو صحابہ کو یاد رکھا، اہل بیت کو یاد رکھا، خلفائے راشدین کو یاد رکھا، شہدائے کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد رکھا. لوگوں نے یاد رکھا تو ان کو یاد رکھا جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا، جو دنیا کے مال میں غرق ہو گئے، دنیا کی بادشاہت میں، دنیا کی طاقت میں ڈوب کر فرعون بن گئے، جنہوں نے لوگوں کے ساتھ ظلم کا بازار گرم رکھا. ہمارے ملک میں بھی بڑے بڑے لوگ آئے، کسی کے اشارے سے شہر کراچی بھی بند ہو جاتا تھا، کوئی باہر نہیں نکل پاتا تھا. آج ان کا نام لینا بھی اس ملک میں جرم ہو گیا. تو یہ سب وقت گھومتا ہے، اس کا ایک دھارا ہے، وہ چلتا ہے، وہ بڑا بے رحم ہے. ہر ایک اپنے انجام کو پہنچے گا. قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. احادیث میں مختلف الفاظ کے ساتھ آیا کہ الموت باب کل نفس داخلھا، موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر ایک کو گزرنا ہے. الموت شرب کل نفس شاربھا، موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر جاندار نے پینا ہے. یہ موت ہی ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا میں ہر ایک چیز پر اختلاف ہے، لیکن مرنے پر اختلاف نہیں ہے. بے شک بے شک. چاہے جس بھی مذہب کا ہو، جس بھی عقیدے کا ہو، جس بھی دھرم کا ہو، کوئی دباتا ہے، کوئی جلاتا ہے، تو الگ الگ صورتوں میں سب مرنے پر یقین رکھتے ہیں. لیکن انسان ہے جو ہر دفعہ بھول جاتا ہے، لوگوں کو قبرستان میں چھوڑ کر آتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے تو کبھی مرنا ہی نہیں ہے. اچھا یہ جو بات ہے نا مفتی صاحب بالکل درست ہے. ایسا سوچتا ہے انسان، اور اب انسان ایسا کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے. وہ موت کو مسخر کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ جی موت نہ آئے، کسی طرح سے زندگی ہمیشہ چلتی رہے. اور اس نے اس کے لیے بہت سارے جتن بھی کیے ہیں. آپ آئندہ آنے والی چند دہائیوں میں کچھ ایسی باتیں سنیں گے جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. اس سے پہلے اگر آپ نے میرے شوز دیکھے ہیں یا پروگرام سنے ہیں تو میں نے آج سے 20 سال پہلے جو چیزیں کہی تھیں وہ آج ہو رہی ہیں، نظر آ رہی ہیں. جب آرٹیفیشل ووم بنا لیا گیا ہے تو اب تو یہ بھی کہہ دیا جائے گا آج سے 2 دہائیوں کے بعد ایسے بچے پیدا ہوا کریں گے جن کو ماں کے رحم میں، ماں کے پیٹ میں، جن کی بیماریوں کا علاج کر دیا جائے گا، ان کی پوری زندگی کی بیماریوں کا علاج کر دیا جائے گا. پہلی بات. اچھا یہ جو سلسلہ ہے کہ کسی طرح سے موت کو قابو پا لیا جائے، جسم چلا جائے گا، ذہن کو بچا لیا جائے گا، اور ذہن کو ایک چپ کے ذریعے اس میں کنٹرول کر دیا جائے گا، اور اس کی ساری میموریز جو ہیں وہ منتقل کر دی جائیں گی، اور اس کے بعد اس کو مختلف جسموں میں جینے کے لیے عمر دے دی جائے گی. یہاں تک بھی سوچا گیا ہے. لیکن چونکہ میں اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن ایک بڑی حیرت انگیز بات ہے، اس سے پہلے بھی یہ بہت ساری تیاریاں بہت جگہ ہوئی ہیں، لیکن پھر میرا رب ہے، جہاں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے میرا رب شروع ہوتا. تو یاد رکھیے
آپ جتنی مرضی چیزیں کر لیں، جو میرے رب کا حکم ہے اینڈ میں ہونا وہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اچھا مفتی صاحب ایک سوال اور ہے، ہم اکثر ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، رمضان آتا ہے تو ہم خوشی بھی مناتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غریبوں کے مسائل میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے، مہنگائی بھی ہو جاتی ہے۔ مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ ظاہر ہے ہم دیتے ہیں، زکوٰۃ بھی کرتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی مہنگائی کم نہیں ہو پاتی ہے، وجہ کیا ہے؟ یہ تو انسان کا لالچ ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ سب سے سپیریئر رہے اور سب اس کے نیچے رہیں۔ جو بات آپ کہہ رہے تھے، سائنس جتنی بھی ترقی کر لے، پہلے بھی بہت آئے جو خدائی کا دعویٰ کرتے رہے اور ہمیشہ زندہ رہنے کی باتیں کرتے رہے، لیکن جتنی نالج بڑھ رہی ہے، چاہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا میں انقلابات ہوں یا یہ ہماری زندگی میں جو چیز آئی ہے وہ پچھلے ہزاروں سال میں نہیں آئی، یہ ہمارا جو ٹائم ہے یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اس سے پہلے انسانیت نے ایسی چیزیں نہیں دیکھی تھیں، اس کے باوجود وہ لوگ تو 1000 سال بھی زندہ رہ گئے اور ہم لوگ 50 سال بھی نہیں گزار پا رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اور ترقی کر لیں گے تو اور ترقی کر کے عمر اپنی کم ہی کریں گے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ انسانیت کو تباہ کرنے والی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ بس ایک ذات ذوالجلال ہے جو باقی رہ جانے والی ہے، باقی ہر ایک شے فانی ہے۔ ہم فانی کو باقی سمجھ بیٹھے ہیں، لوگوں کے پاس ہزاروں کروڑ ہیں لیکن ایک سانس نہیں لے سکتے ہیں، ایک سانس۔ اگر چاہیں کہ ہمارا سارا پیسہ کوئی لے لے اور ہمیں 24 گھنٹے مل جائے تو نہیں ملتا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں یہ تو فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ اے ایمان والو، کہیں تمہارا کاروبار، تمہارا مال، دھن، دولت اور تمہاری یہ اولاد تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دے، اور جس نے ایسا کیا یعنی غافل ہو گیا تو وہ خسارے میں ہے۔ آج ہم اپنی اولاد کی وجہ سے ہی اللہ سے دور ہوتے ہیں اور اپنے بزنس اور مال کی وجہ سے ہی اللہ سے دور ہوتے ہیں۔ آج ہزاروں بچے اس ملک میں بغیر غذا کے مر جاتے ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کی شاپنگ کے لیے باہر ملک جاتے ہیں۔ یہاں پر غریب کا بچہ دودھ پینے کے پیسے نہیں ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ امپورٹڈ پانی پیے بس، کیونکہ وہ ہمارا بچہ ہے، ہم سپیریئر ہیں۔ تو جب ہم دوسروں کے لیے وہ نہیں سوچیں گے جو اپنے لیے سوچتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے سوچتے ہیں، تو ہمارا انجام بہت جلد آنے والا ہے۔ اچھا ایک سوال اور، آنو وقت کی قلت ہے لیکن اس کے باوجود میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ مجھے آج تک یہ وی آئی پی پروٹوکول سمجھ نہیں آیا۔ ابھی آپ سپیریئر کی بات کر رہے تھے تو ہم پہلے بھی اس پہ ڈسکشن کر رہے تھے، ابھی آپ سپیریئر ہونے کی بات کر رہے تھے، تو یہ جو انسانی جلوں میں ایک کارواں چلتا ہے اور اس میں ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ چاہے اس ملک کا ہو، کسی عہدے کا ہو، کسی چیز کا ہو، تو یہ سب رواج کیا ہے؟ اسلام میں تو اس کی ایسی مثالیں ہیں نہیں، تو پھر یہ رواج کیا ہے؟ اصل میں قرآن مجید فرقان حمید ہم نے کپڑے میں لپیٹ کر گھر کے مچان کے اوپر رکھ دیا، اور پڑھیں گے تب جب کوئی مر جائے گا تو بولا قرآن خوانی کر لو۔ حالانکہ یہ قرآن میں ان تمام سوالوں کے جوابات ہیں جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے۔ سپیریئر ہونا کسی کو سمجھ میں نہیں آتا، یہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے جس کو تکبر لائق ہے۔ اس کے 99 صفاتی ناموں میں سے ایک نام المتکبر ہے۔ اللہ رب العزت تو لوگوں کے بارے میں یہ ارشاد واضح طور پہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں کل من علیہا فان، جو اوپر ہے کوئی سپیریئر نہیں ہے، سب فانی ہے، سب ختم ہونے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی تو بس تیرے رب کی ذات ہے۔
ہم سمجھتے ہیں نہیں ہم باقی ہیں، 6 گاڑیاں آگے ہوں گی، 6 پیچھے ہوں گی، ہمارے اتنے گارڈز ہوں گے. تو سب سے پہلے وہی جاتا ہے جو باہر گھوم رہا ہوتا ہے بیچارہ ریڈی پہ، اس کو نہیں مارنے آتے. جو جتنا سپیریئر ہوتا ہے تو اس کے دشمن بھی اتنے ہی سپیریئر ہوتے ہیں، اس کی پلاننگ بھی ایسی ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو بڑے بڑے قلعوں میں قید کر لو، پھر بھی موت تو آ کے رہے گی. تو جب ہم موت کی یاد کریں گے تو یہ ساری چیزیں ہمارے اندر سے نکل جائیں گی. لیکن جب ہم موت کو بھول جائیں گے، اپنی انجام کو بھول جائیں گے، تو پھر ہمارا دماغ بھی ہوا میں اڑے گا، جیسے کہ ہم نے تو مرنا ہی نہیں ہے، ہم تو لکھوا کے لائے ہوئے ہیں. یہ نہیں پتا کہ ایک بندہ اللہ والا ایک دربار میں آیا، کہنے لگا کہ یہ مسافر خانہ کس کا ہے؟ اور بادشاہ سامنے بیٹھا ہوا ہے. لوگوں نے کہا کیا بات کرتے ہو کہ مسافر خانہ؟ خود اس نے کہا تمہیں یہ مسافر خانہ لگ رہا ہے؟ کہا یہ بتاؤ کہ آپ سے پہلے یہاں کون تھا؟ کہا میرا باپ. کہا اس سے پہلے کون تھا؟ میرا دادا. کہا اس سے پہلے؟ کہا پردادا. تو کہا مسافر خانہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں ایک آتا ہے چلا جاتا ہے، دوسرا آتا ہے چلا جاتا ہے، تیسرا آتا ہے چلا جاتا ہے. تو مسافر خانہ تو ہوتا ہے، یہ بھی تو مسافر خانہ ہی ہے. لیکن جو اس سیٹ پر بیٹھا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے میں نے تو کبھی جانا ہی نہیں ہے. تو یہ جو ہمارے اندر ہے، یہ جو حکمرانوں کے اندر ہے، یہ جو طاقت کے نشے میں چور لوگوں کے اندر ہے، وہ ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے باقی رہنا ہے اور وہی جاتے ہیں. درست. میں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد گفتگو کا مزید آغاز اس پہ مزید بات کریں گے. چھوٹا سا بریک ہے، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. اچھا جی، ویلکم بیک. اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں، ہم ذرا آپا کی طرف چلتے ہیں. آپا کیا ہو رہا ہے؟ جناب یہاں پہ بڑے زبردست سے پراٹھے جو ہیں وہ بننا شروع ہو چکے ہیں. قیمہ ہمارا تیاری پہ ہے، تو آپ آئیے تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ بھئی کیسے ہمارے میں نا پراٹھے. صرف پراٹھا جو ہے وہ الٹنا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو. کیا پراٹھا؟ الٹنا چاہتا ہوں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ایسے نا؟ پلٹنا. ہاں، الٹنا پلٹنا کہتے ہیں اس کو. الٹنا پلٹنا. الٹنا پلٹنا. جی جی. او دس از، یہ آپ کا نارمل پراٹھا ہے؟ یہ پراٹھا ہے جی جی. اوکے. نہیں نہیں، یہ ریشمی پراٹھا ہے، اس کے اندر آلو بھی ہیں. اچھا، اس کے اندر آلو بھی ہیں. جی جی بالکل، ہم نے آلو کے ساتھ اس کو گوندھا ہے. اوکے. واو زبردست. اور آپ کو پتہ ہے کہ آج ہماری یہ جو رمضان کی جو یہاں پہ 7 اپ ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے، اس کے علاوہ نیشنل کے مسالہ جات جو ہیں وہ موجود ہیں جن سے میں نے یہ تمام چیزیں تیار کی ہیں. اس کے علاوہ آلپرز ہے، سبروزو ہے، ٹینک ہے، اور آلپرز کریم جو ہے وہ ابھی میں ایڈ کروں گی اپنے اس میں. اور جب تمام سارا کام ہو جائے گا تو یہ میکس ہے، وم ہے، جس سے کہ ہم یہاں پہ برتن وغیرہ صاف کریں، کیونکہ بہت سارے برتن ہو جاتے ہیں تو ان کو صفائی کے لیے ذرا آسانی ہو جاتی ہے نا. یہ لوگ ایکچولی بتا نہیں رہے، صفائی میں نے کرنی ہے. اچھا. That's exactly what it is. But thank you very much. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. اچھا جی مولانا صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں. جی. گفتگو تو ظاہر ہے ہم جو کر رہے ہیں اسی بات پہ ہو رہی ہے. ہم بھولے ہوئے ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں کو. ہم نفع بھی کمانا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو سب سے سپیریئر بھی سمجھا جائے. لیکن ایک اور بڑی شدید پرابلم ہے. جی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم میں اتفاق ہے؟ اچھا بالکل ایمانداری سے جواب دیجیے گا. ایز مسلمان، ایز امہ، جی. اور میں من حیث القوم بھی بات کر رہا ہوں اور بین الاقوامی طور پہ دنیا میں، کیا مسلمانوں میں اتفاق ہے؟ ہاں، یہ بھی ایک المیہ ہے کہ مسلمس کمیونٹی پوری دنیا میں جو بھی ہے ان میں مجموعی طور پہ اتفاق اتحاد بہت ساری چیزوں میں نہیں ہے. بہت ساری چیزوں میں ہے کہ جیسے حج عمرے میں جب آپ دیکھتے ہیں تو پوری دنیا کے مسلم، گورے کالے، امیر غریب، سب وہاں جمع ہوئے وہ ہوتے ہیں. اور جب ہم انفرادی طور پہ یا ٹکڑوں ٹکڑوں میں جب دیکھتے ہیں تو بہت آپس میں اختلافات، ہر ایک کا اپنا مائنڈ سیٹ. ایون یہ کہ ایک مسجد کے اندر تک بھی وہاں پہ بھی جو مقتدی نمازی امام کمیٹی، ان تک میں بھی اتفاق نہیں ہو پاتا کہ کچھ نہ کچھ کلیشز چل رہے ہوتے ہیں کہ کمیٹی کچھ چاہ رہی ہوتی ہے، امام صاحب کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں، مقتدی کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز ہمارے یہاں ایک اچھی نہیں ہے. اچھا، ایک اختلاف ایک حد تک تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمت ہے، وہ اختلاف رائے ہے. یعنی کسی چیز میں کوئی علمی اختلاف ہو تو اس میں مختلف پوائنٹ آف ویو آ جاتے ہیں، اور آراء کا اختلاف ہو جانا یہ تو عہد خلفاء راشدین میں بھی ہوا،
خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی ہوا کہ بہت ساری چیزوں پہ مشاورت کی گئی اور مختلف آرا آئیں، لیکن ایک ہوتا ہے خلاف ہونا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ خلاف ہونے کا مطلب ہے کہ سامنے والا چاہے حق پر ہو یا نہ حق پر ہو، مجھے اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے، مجھے اس کو بس بدنام کرنا ہے، تو وہ چیز اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ باقی اختلاف تو قرآن کریم میں ایسا موجود ہے کہ جو قرآن میں ایک واقعہ مذکور ہے، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بھی، کہ ایک ہی قصے کے اندر دونوں کی رائے مختلف تھیں۔ مختصر اس کا قصہ جو مشہور وہی ہے، قرآن کریم میں ذکر آتا ہے، اس کا مختصر خلاصہ یہی ہے کہ وہ کسی شخص کے مویشیوں نے کوئی کھیتی کسی کی کھا لی اور اس کھیتی کا نقصان ہوا، تو حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو وہ نقصان اور مویشی، جتنا کھیتی کا نقصان ہوا تھا تو مویشی اس کے برابر کی قیمت کے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی ٹھیک ہے، جتنا نقصان ہوا کھیتی کا تو اس کے عوض اب اس کو تم مویشی دے دو اپنے۔ وہ پھر گروپ گیا حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں، حضرت سے عرض کیا، حضرت نے فرمایا کہ بھئی ایسا کرو کہ یہ مویشی کچھ وقت کے لیے اس شخص کے ملکیت میں دے دو جس کی کھیتی کا نقصان ہوا ہے، اور یہ شخص کھیتی اگائے اور کھیتی اگا کے دوبارہ اس نہج پہ لے آئے مویشی والا کہ بھئی جب کھیتی دوبارہ اسی حالت پہ آ جائے پرانے حال پہ تو اس کے جانور واپس لوٹا دیے جائیں، تو لہٰذا اس کی کھیتی جس کا نقصان ہو اس کو کھیتی مل جائے گی اور اس کے مویشی کے مالک کو اس کا دوبارہ مال مل جائے گا۔ انہوں نے یہ فیصلہ فرمایا، تو دونوں فیصلے برحق تھے، دونوں نبی برحق، دونوں کے فیصلے برحق، اس میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ جس میں کہا جائے کہ نہیں ایک کا فیصلہ غلط تھا معاذ اللہ، دونوں برحق فیصلے ہوئے۔ تو یہ اختلاف رائے جو ہوتا ہے اس طرح کا، یہ تو قرآن کریم میں خود موجود ہے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پوری امت میں بہت سارے چیزوں میں عقائد میں اختلاف یا مسائل میں اختلاف ہے، وہ فقہ اختلاف ہے، لیکن میں اس اختلاف کی بات نہیں کر رہا، میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ کیا مجموعی طور پہ ہم ایز این امت جی اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک جگہ؟ ہاں وہی تو میں المیہ وہ کہہ رہا ہوں، اس میں ہم لوگ اکٹھے نہیں ہوتے۔ دنیاوی معاملات میں بہت ساری چیزوں میں ایسا ہے کہ جہاں سب کے مفادات ایک ہوتے ہیں، وہ مفاد زیادہ مال کا عہدے کا ہے، اس میں بے شک سب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہاں ہمارے سیاسی مقاصد جہاں پر ہوں تو وہاں بہت ساری چیزوں میں ہم لوگ یکجا ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں کوئی واقعتاً من حیث الامہ من حیث القوم امت کا مفاد ہو، اس میں بڑی مایوسی ہوتی ہے کہ وہاں پہ اتحاد نہیں پایا جاتا۔ مفتی صاحب آپ سے بھی یہی سوال؟ نہیں جی، یہ تو ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق فقدان ہے، ہمارے گھر میں اتفاق نہیں ہے، ہمارے خاندان میں اتفاق نہیں ہے، ہماری قوم میں اتفاق نہیں ہے، اور مسلم امہ میں اتفاق نہیں ہے، ورنہ یہ حال ہوتا ہمارا جو ابھی ہو رہا ہے، جو ہمارا حال غزہ میں ہو رہا ہے یہ ہوتا، جو کشمیر میں ہو رہا ہے کیا ہمارے ساتھ یہ ہوتا؟ پاکستان کو دیکھیے، یہاں پر ہم لوگ فتنۃ الخوارج کے فتنے کا شکار ہیں، اسی قوم میں سے لوگ نکلے ہیں، فتنۃ الہندوستان کے فتنے کا شکار ہیں، اسی قوم میں سے لوگ نکلے ہیں، اسی ملک میں سے قوم نکلے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہ بد نصیبی ہے جو ہمیں ہمارے زوال کی بھی پستی میں لے گئی ہے۔ ایک وقت تھا جب مسلمانوں میں اتحاد تھا، اتفاق تھا، وہ ایک آواز آتی تھی خلیفہ کی اور پورے بر اعظم میں، پوری دنیا میں اس پہ لبیک کہا جاتا تھا، تو تمام اقوام مسلمانوں سے ڈرا کرتی تھی۔ اب تو مسلمان جھاگ کی طرح ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو یہی بتایا کہ تم لوگ جو ہے وہ اتنے ہوگے، کثرت ہوگی، لیکن تمہاری مثال جھاگ کی طرح ہوگی، جھاگ۔ کہا یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم تھوڑے ہیں، نہیں بہت ہوگے، لیکن تمہارے دل میں وہن آ جائے گا۔ یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ کہا موت کا خوف۔ گھوم کے وہیں آ گئے کہ یار میں مر نہ جاؤں، مجھے کچھ ہو نہ جائے، میں کیوں کروں؟ یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، تو ہر ایک اپنے مقصد میں لگا ہوا ہے، یہاں تک کہ اپنے بھائی کو چھوڑ گیا، بالکل، یہاں تک کہ اپنے باپ کو چھوڑ گیا، یہاں تک کہ اپنی والدہ کو چھوڑ کر اپنی فیملی کو لے کر شفٹ ہو گیا۔ ایسا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس معاشرے کی تباہی کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنی اصل سے دور ہو گئے، اور وہ اصل کیا ہے؟ وہ مضبوط اتحاد، اتفاق اور خاندانی نظام ہے، جس سے یورپ نے سب سے پہلے اپنا پیچھا چھڑایا،
تو معاشرتی طور پر وہ تباہ ہو گئے. اب جب وہ واپس پلٹ رہے تو ہم مسافت میں پڑ رہے ہیں, ہم تب تباہ ہونے کے قریب آ رہے ہیں. تو آپ کی جو بات ہے اس کا دو لفظوں میں جواب تو یہ ہے کہ ہم اتفاق و اتحاد کی ایک بڑی نعمت سے دور ہو گئے. یقین مانیے پاکستان یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے, کوئی شک نہیں, کوئی شک. لیکن اور اس کو ہمارے بزرگوں نے لاکھوں قربانیوں کے بعد حاصل کیا. درست. آج چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں, یہاں ہمارا مستقبل نہیں ہے. ارے یہاں نہیں ہے تو کہیں بھی نہیں ہے, لیکن نہیں, ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. تو جب بندہ ناقدری کرتا ہے تو فیملی سے بھی جاتا ہے, ملک سے بھی جاتا ہے, قوم سے بھی جاتا ہے, اور بس اپنی اپنی کے اوپر رہتا ہے. تو کیا ہوتا ہے پھر وہ کہیں ابھی جب آپ بات کرے تو مجھے اقبال کا ایک شعر بڑا یاد آ رہا تھا, قوم مذہب سے ہے, ہائے ہائے ہائے, مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. بے شک قوم مذہب سے ہے, مذہب جو مذہب, اور پھر آگے بڑی کمال بات کرتے ہیں, قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تم بھی نہیں, جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. اور بات صحیح ہے, بالکل صحیح بات. اگر وہ باہم جذبہ نہیں ہوگا تو کہاں کی محفل ہوگی, کیسے سجے گی؟ ایسے میں ظاہر بھائی ہمیں ایک چیز کی ضرورت ہے, وہ کیا ہے؟ امید پیدا کرو, لوگوں کو مایوس نہیں ہونے دینا ہے. میں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب سے جب ملا تو انہوں نے بھی یہی بات کی کہ ہمیں قوم کو امید دلانی ہے. بالکل صحیح کہ تمہارا مستقبل یہی ہے, کھڑے ہو جاؤ اپنے ملک کے لیے. اور وہ اکثر یہ اقبال کے اشعار پڑھا کرتے ہیں, اور پھر وہ کچھ اشعار ایسے کہتے ہیں کہ اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. پھر وہ مختلف قرآن کی آیتیں سناتے ہوئے یہی بات کرتے ہیں. یقین مانیے جس کو اس ملک کا درد ہے وہ چاہتا ہے کہ قوم مایوس نہ ہو. اور یہ کمال شعر ہے, اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. آج ہم یہی کرتے ہیں, اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ابھی آپ نے ہی شعر پڑھا تھا نا, فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات باری میں, میں تیری ذات عالی میں, جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدہ. اور غلام مصطفیٰ بن کے میں بک جاؤں مدینے میں. اچھا یہ اس کا جو اگلا مصرع ہے نا وہ بڑا کمال ہے. ظاہر ہے نعت رسول مقبول ہے, ہر مصرع ہی کمال ہوتا ہے, لیکن یہ جو ہے یہ بہت اوج کمال کا مصرع ہے. کہتے ہیں کہ غلام مصطفیٰ بن کے میں بک جاؤں مدینے میں, محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے. تو جب تک یہ سودا نہیں ہوگا نا تب تک چیزیں نہیں ہوں گی. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد اور جی السلام علیکم ونس اگین, ویلکم بیک. اور اب وقت ہوا ہے مقابلہ کوئز کا, اور آئیے ملتے ہیں اپنے کنٹیسٹنٹ سے, اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کوئز میں ہم کرنے کیا جا رہے ہیں. تو پہلے ان تین لوگوں سے ملاقات کر لیتے ہیں. محمد اخلاص صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں. کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ جامعہ رہبر. جامعہ رحمت سے, بہت شکریہ تشریف آوری کا. عبدالواسع کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ مائک دوبارہ چیک کیجئے. الحمدللہ. آلرائٹ. اچھا عبدالواسع آپ کیا کرتے ہیں؟ درس نظامی کا اسٹوڈنٹ ہوں, اس کے علاوہ نمل یونیورسٹی سے بی ایڈ کر رہا ہوں. کہاں سے؟ نمل یونیورسٹی. نمل سے بی ایڈ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد کیا ارادہ ہے؟ انشاءاللہ ایم فل پی ایچ ڈی کی تعمیر. ایم فل پی ایچ ڈی کریں گے. چلیے ایمن عباس صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیا کرتی ہیں ایمن؟ میں کراچی یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں. کراچی یونیورسٹی میں کس شعبے سے تعلق رکھتی ہیں؟ میں بی بی اے کر رہی ہوں, فیشن ڈیزائننگ. بی بی اے فیشن ڈیزائن میں کر رہی ہیں, اور اس کے بعد کیا ارادہ ہے؟ انشاءاللہ ماسٹرز کرنے کا ارادہ. انشاءاللہ تعالیٰ آپ ماسٹرز کریں گی. چلیے یہ پہلا مرحلہ ہے. پہلے مرحلے میں آپ تینوں لوگوں سے 4 سوالات ہوں گے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ آئے گا اور اس میں 3 سوالات ہوں گے. اس مرحلے میں جو 4 سوال ہوں گے اس میں آپ کے پاس آپشنز ہوں گے. میں آپ کو 4 آپشنز دوں گا, 4 میں سے کوئی ایک آپشن درست ہوگی. اب گیس کرنا آپ کا کام ہے کہ درست آپشن کون سی ہے. ٹھیک ہے جی, شروع کریں. آپ سے شروع کرتے ہیں. پہلا سوال ایمن عباس صاحبہ, قرآن کریم میں کتنی سورتوں کے نام انبیاء کے نام پر ہیں؟ قرآن کریم کی کتنی سورتوں کے نام انبیاء کے نام پر ہیں؟ 6, 7, 2 یا 9؟
6, 7, 2 या 9? 6। पक्की बात? जी। दोबारा सोच लीजिए। 6। फाइनल जवाब दुरुस्त है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जी सर, अब्दुल वासे, आपसे सवाल, किस सूरह के शुरू में बिस्मिल्लाह, आसान सवाल, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती? सूरह तौबा। जवाब दुरुस्त है। मैंने कहा था ना आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल आया, बस जवाब दुरुस्त है। कुरान करीम में सबसे ज्यादा किन पैगंबर का नाम आया है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त है। जवाब, आप लोग तो ऑप्शन भी नहीं ले रहे ना, मतलब आपने कहा डायरेक्ट ही मतलब कर लें। एमन, आप पे आता हूं। कुरान पाक की एक सूरह का नाम है अल बकरा, बताइए इसके माने क्या है? गाय, बकरी, बछड़ा या ऊंट? गाय। दुरुस्त? जी। दुरुस्त है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आइए जी, किस सूरह में जेर सिर्फ एक बार इस्तेमाल हुआ है? सूरह नमल, सूरह कौसर, सूरह निसा या सूरह इखलास? सूरह इखलास। पक्का? जी, आप सर हिला रही हैं। अच्छा, दोबारा से सुन लीजिए, किस सूरह में जेर सिर्फ एक बार इस्तेमाल हुआ है? सूरह नमल, सूरह कौसर, सूरह निसा या सूरह इखलास? सूरह इखलास। जवाब दुरुस्त है। आप सर क्यों हिला रही थी? नहीं, आई वॉन्ट टू नो दिस, आप ये सर क्यों हिला रही थी, ये बताइए। मुझे लगा कि सूरह कौसर है। सूरह इखलास। अच्छा जी, अब आते हैं, ये भी बहुत आसान सवाल निकला है, ये आप वैसे ही मुझे जवाब दे देंगे। कुरान करीम की दुल्हन किस सूरा को कहा जाता है? सूरह रहमान। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। एमन, आपसे सवाल, आयतल कुर्सी किस सूरा में है? सूरह बकरा, सूरह कौसर, सूरह फील या सूरह अहज़ाब? सूरह बकरा। सूरह बकरा, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, जवाब बिल्कुल सही है। शब कदर का जिक्र कुरान की किस सूरा में आया है? सूरह अहज़ाब, सूरह निसा, सूरह 3 या सूरह इखलास? सूरतुल कद्र का। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दैट वाज द ट्रिक क्वेश्चन। असल में जवाब सूरह कद्र है। माशाल्लाह, थैंक यू वेरी। अच्छा जान, देखिए ये इतने आसान सवालात हैं कि इसमें सोचने की भी जरूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली जवाब पता होता है। बट बात, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये ऑप्शंस के अंदर हमने आपको नहीं दिया था, लेकिन आपने इसको गेस किया, थैंक यू। सूरह मरियम किस पारे में है? 16वें पारे में, 18? आप जवाब दे देंगे? पारा नंबर 16। पारा नंबर 16 जी, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ऑलराइट जी एमन, कुरान करीम की एक सूरह का नाम नहल है, ये किस जानदार का नाम है? चींटी। नहल किस जानदार का नाम है? मैं ऑप्शंस दे दूं? ऑप्शंस दे दें। शहद की मक्खी, ऊंट, बकरी या घोड़ा? शहद की मक्खी। अब सही कह रही हैं आप, अब सही कह रही हैं। किस सूरह में बिस्मिल्लाह दोबारा पढ़ी जाती है? सूरह, हाँ जी बता दीजिए। नमल। आपने वैसे ही जवाब दे दिया। आयतल कुर्सी किस पारे में है? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे पारे में? पारा नंबर 3। पारा नंबर 3, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। और अभी तक मुकाबला जो है वो बिल्कुल बराबर है। और आप लोगों के साथ तो मुझे लग रहा है कि मुकाबला पता नहीं किस तरह से होगा, कितने लोग आगे जाएंगे। एमन, आपकी भी तैयारी अच्छी है। अच्छा, अब जो मरहला शुरू हो रहा है, मैं 3-3 सवालात करूंगा, लेकिन याद रखिए अब कोई ऑप्शंस नहीं है। तैयार हैं आप लोग? एमन, आप ही से शुरू करते हैं। पहले राउंड के अख्तिताम पर तमाम लोगों के यकसा पॉइंट्स हैं, यानी कोई आगे नहीं है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस हियर। दुनिया का सबसे आसान तरीन सवाल आया है, इससे ज्यादा आसान सवाल नहीं हो सकता। कुरान करीम की सबसे छोटी सूरा का नाम क्या है? सूरह कौसर नहीं, सूरह असर। सूरह असर। ऑप्शंस नहीं है इसमें। ये बचपन से सुना था हमने। सूरह इखलास।
اچھا مزے کی بات ہے انہوں نے پہلے صحیح جواب دیا تھا, خود ہی option بنا خود ہی آپشنز بناتے رہے آپ. سورہ کوثر. جی سورہ کوثر. دیکھیے میں آپ کو چانس دے رہا ہوں, اب اس کے بعد نہیں دوں گا. آلرائٹ, آپ اس کا جواب دے دیں گے. قرآن کریم میں کتنی منزلیں ہیں؟ 7 منزلیں. جواب بالکل درست ہے. یہ آپ بھی اس کا جواب دے دیں گے, بلکہ ہم سب دے سکتے ہیں. پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم کا نام؟ وزیر اعظم شہباز شریف. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, بالکل درست. پاکستان براعظم ایشیا کے کون سے حصے میں واقع ہے؟ آپشنز نہیں ہیں. تھوڑی ہنٹ وغیرہ دے دیں. I'm sorry, زور سے بولیے. کچھ ہنٹ وغیرہ دے دیں تھوڑی سی. ہنٹ دے دوں؟ جی. یہ اگر میں ہنٹ دوں گا تو پھر دوسروں کے ساتھ ناانصافی ہوگی. انتہائی آسان سوال ہے. پاکستان ایشیا کے, براعظم ایشیا کے کون سے حصے میں واقع ہے؟ شمال میں ہے, جنوب میں ہے, مشرق میں ہے, مغرب میں ہے, کہاں ہے؟ ساؤتھ ایشیا, یہاں پاکستان واقع ہے. فتح مکہ کس سنہ ہجری میں ہوئی؟ 8 ہجری. 8 ہجری میں. جواب بالکل درست ہے. جواب بالکل درست ہے. غار حرا مکہ مکرمہ سے تقریباً کتنے فاصلے پر ہے؟ 3 میل. جواب بالکل درست ہے. ایمن, سورہ فجر کس پارے میں ہے؟ 30ویں سپارے میں. 30ویں سپارے میں, بالکل درست. مکمل نازل ہونے والی آخری سورہ کون سی تھی؟ سورۃ النصر. سورہ نصر. جواب بالکل درست ہے. وہ کون سی, بہت آسان سوال, وہ کون سی نماز ہے جہاں سجدہ نہیں کیا جاتا؟ نماز جنازہ. نماز جنازہ. بالکل درست ہے. ایمن, فیصلہ ہو گیا ہے. یہ دونوں جو ہیں ان میں سے بھی کسی ایک کو رہنا ہے پیچھے, لیکن آپ جو ہیں وہ اس مرحلے میں ایگزٹ ہوئی ہیں. بہت بہت شکریہ کھیلنے کا. اب دونوں میں سے کسی ایک کو جانا ہے, ٹھیک ہے؟ سوال, سورہ توحید کس سورہ کا دوسرا نام ہے؟ سورہ اخلاص. جواب بالکل درست ہے. سورہ اخلاص. اچھا جی, اب آپ سے سوال کر لیں. اب یہاں سوال ختم ہو گئے ہیں, اب میں سوال کر رہا ہوں. کر لوں آپ سے اگر آپ کی اجازت ہو تو؟ پکی بات ہے, کر لوں؟ بنگلہ دیش میں ایک بینک بنا جس نے مائکرو فائنانسنگ کی بنیاد رکھی. اسے گرامین بینک کہتے ہیں. اس کے خالق کا نام کیا ہے؟ آپشنز. نو آپشنز. چلیے آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں, اشارہ دے دیتا ہوں. دے دوں؟ جی. دے دوں؟ جی. ابھی کچھ دنوں پہلے انہوں نے بنگلہ دیش کے چیف ایگزیکٹو کے طور پہ اپنی ذمہ داریاں بھی نبھائیں. سوال مشکل تھا. مجھے لگتا نہیں کہ یہ انصاف ہوگا. مجھے لگتا ہے آپ دونوں کو آگے جانا چاہیے. یہ انصاف نہیں ہوگا, بیکاز یہ سوال اس میں نہیں ہے. اگر میں آپ سے کرتا تو آپ کو بھی مشکلات ہوتی ہیں. آپ کو پتا ہے کون ہے؟ میں نے جان بوجھ کے پوچھا. نام ہے ڈاکٹر یونس. وہ خالق ہے مائکرو فائنانسنگ کے, گرامین بینک کے. مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, لیکن آپ دونوں کو مبارک ہو, آپ لوگ اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں. بریک جی. لم یاتی نظیرو کفی نظر لم یاتی
میں او بگڑی ہے ہوا مجدار میں او بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا انفیت شوب سخا کا تو اے گے سوے پا کے ابر کرو اے گے سوے پا کے ابر کرو برسن ہارے ریم جم برسن ہارے ریم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا بس خام خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا جی نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد اہیبا ناطق تھا ناچارس راہ پڑا جانا لم یاتی نظیر کفی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت بہت سبحان شکریہ بہت بہت شکریہ نظر صاحب کی طرف آتا ہوں اب آپ اس وقت ہی نہیں جب ہماری بات ہو رہی تھی کہ ہم موت کو بھولے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے اس پہ ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی ہمارے جو وی آئی پی پروٹوکولز ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں یا کسی عہدے میں ہوتے ہیں تو کیا آپ کو اتنے پروٹوکولز کی ضرورت ہوتی ہے؟ یہ سوال ایسا ہے کہ یقیناً ہر انسان اپنی ایک سوچ و فکر رکھتا ہے اور اس کا اختیار ہے اپنی سوچ و فکر پہ اور وہ جو چاہے کہے لیکن میرے لحاظ سے جس کو اللہ کا پروٹوکول مل جائے اس کو دنیا کے پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہوتی اور جس کو اللہ پروٹوکول دے دے تو دنیا والے اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اور جہاں اللہ پروٹوکول نہ دے تو وہاں دنیا کی پروٹوکولز آپ لگا لیں دنیا کی اور آپ نے دیکھا ہے ہمارے سامنے کتنی مثالیں ایسی ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے نا وہ آپ کے ارد گرد لوگ موجود ہوتے ہیں لیکن جس کو دنیا سے جانا ہوتا ہے جس کا نقصان ہونا ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے اچھا میں صرف نقصان کی بات نہیں کر رہا میں تو یہ بھی بات کر رہا ہوں کہ جب وہ پورے ایک کارواں کے ساتھ چلتے ہیں تو انہیں شاید یہ ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ دوسروں سے بہتر ہیں افضلیت تو ہے دیکھیں میں آپ ہی کو نہیں کیوں بات کر رہا ہوں بیکاز میں نے بچوں کو ایمبولینسز میں دم توڑتے ہوئے دیکھا ہے میں نے ایک خاتون کی ڈیتھ ہوتے ہوئے دیکھی ہے پروٹوکول کی وجہ سے کہ جی وی آئی پی موومنٹ ہے جو ملک جس پہ آپ سربراہی کرتے ہیں میں نام نہیں لوں گا جس پہ آپ سربراہی کرتے ہیں اگر آپ اس کے لوگوں کو امپورٹنٹ نہیں سمجھتے تو پھر آپ کہاں کے وی آئی پی ہوئے اگر آپ کی ذات سے آپ کے اس پروٹوکول کی وجہ سے جیسا آپ نے چند مثالیں دی ہیں ایسے ہمارے سامنے نیوز میں بے شمار مثالیں آتی ہیں کہ وہ چند منٹ اور چند سیکنڈ کی دیری کی وجہ سے کوئی اپنی جان سے چلا گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہے نہیں اچھا مزے کی کیا بات ہوتی ہے یہ بھی بات نہیں ہوتی کہ چند سیکنڈ یا چند منٹ ہو تو اوہو اگر کوئی بھی آ رہا ہے تو الحمدللہ آدھے گھنٹے پہلے روڈ بند ہو جاتی ہے ایسے ہی اچھا ویسے آپ کو پولیس والے یا ٹریفک سارجنٹ نظر نہیں آتے لیکن اس دن اچھی وردی پہن کے وہ ایسے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور سب کو روک رہے ہوتے ہیں یہاں سے تم بھی نہیں جا سکتے تم بھی نہیں جا سکتے تم بھی کیونکہ یہاں سے وہ شخص گزر رہا ہے جس نے یہ ملک لوٹ کے کھایا ہوا ہے جس نے آپ کے ساتھ وہ کیا ہے جو کوئی نہیں کر سکتا اور اس کو بچانے کے لیے سارے جمع ہو جاتے ہیں
مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آتا. یہ ہے ہمارے ایک معاشرے کی اگر حقیقت آپ ہے. کو مجھ پہ کوئی اعتراض ہو تو ہمارے اسکرپٹ رائٹر نے مجھے لکھ کے دیا تھا, میں نے کہہ دیا ہے, تو جب بھی مجھے لینے آئے تو انہیں بھی ساتھ لے کے جائیے گا. جی. ایسے ہی ہے کہ ہمارے اور یہ معاشرے سارے کی- لوگ بھی موجود ہیں, یاد رکھیے گا, اکیلا نہیں جاؤں گا میں. اور آپا بالکل وہاں بیٹھی ہوئی ہیں, وہ بھی ہیں اس میں. اور تم لوگ بھی, ایک ایک آدمی کا نام بتاؤں گا, میں لکھ کے دے رہا ہوں. جی بتائیے. بالکل حقیقت ہے, اور حقیقت پہ بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم معاشرے کی اچھائی برائی دونوں کو فوکس کر سکتے ہیں تاکہ ایک بہترین سلوشن نکل سکے اور اچھائی زیادہ سے زیادہ ہو جائے اور برائیوں میں کمی آ جائے. ڈسکشن کرنے کا قطعی مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی ایک انسان کو ٹارگیٹ کریں یا کسی کے نہیں, میں خلاف تو ایک بات کی کر بات رہے ہی ہیں. نہیں کر رہا, میں بالکل تو ایسا ہی ہے, ہمارے رویوں کی بات کر رہا ہوں. معاشرے میں اس طرح ہو رہا ہے. بالکل ایک کی بات لیکن یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اپنی ذات کی وجہ سے, آپ کی ذات کی وجہ سے کسی ایک کا ذرا سا بھی نقصان, یہاں تو بہت بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں اور ہمیں فرق بھی نہیں پڑتا ہے, ایون ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا. لیکن آپ کی ذات سے اگر ذرا سا بھی کسی کو نقصان ہو رہا ہے تو ذمہ دار آپ ہیں, چاہے وہ آپ اپنے پروٹوکول کی وجہ سے ہوں, چاہے وہ آپ نے کسی بھی چیز کی وجہ سے, اگر آپ کا وجہ سے کوئی دوسرا تکلیف میں ہے تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے روزے, نمازیں, تمام چیزیں ایک سائڈ پہ ہوں گی. پہلے اس تکلیف کا حساب دینا ہوگا جو آپ کی ذات کی وجہ سے کسی دوسرے نے بھگتی ہے, جھیلی ہے, اور آپ ذمہ دار ہیں اس چیز کے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. وہ کہیں نہ کہیں اگر لنک آپ کا بن رہا ہے, جس طریقے سے کہ ذکر ہو رہا ہے ہمارے یہاں ماشاءاللہ بہترین گفتگو چل رہی ہے, اس میں یہ بھی کہ جو ذکر ہو رہا ہے کہ جیسے موت کو نہیں یاد رکھتے یا برائیوں میں اس طرح, مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کے جنازے میں جاؤ نا, کسی کے جنازے میں شرکت کرو. جیسا آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ یہاں تو جنازوں سے واپسی میں بھی مسکراتے ہوئے چہرے ہوتے ہیں, اور یہ حقیقت ہے. لیکن مولا فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کے جنازے میں جاؤ تو یہ سمجھو کہ یہ تمہارا جنازہ ہے. جب کسی کو غسل و کفن دیا جا رہا ہو تو یہ سمجھو کہ تمہیں دیا جا رہا ہے. جب کسی کو قبر میں دفنایا جا رہا ہو تو یہ سمجھو کہ تمہیں دفنایا جا رہا ہے. اور جب تم اس جنازے سے اور قبرستان سے گھر کو واپس لوٹو تو بس یہ سمجھ لو کہ پروردگار نے تمہیں دوسرا موقع دیا ہے. یعنی اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اگر آپ کسی کے جنازے کا تصور کر لیں کہ یہ میرا جنازہ ہو سکتا ہے تو آپ کتنی بہتری کی طرف جا سکتے ہیں اگر اپنی موت کو یاد رکھیں. میں آپ کو بتاؤں, یہ میں نے ایکسپیریمنٹ اپنے لیے کیا. کیسے کیا بتاتا ہوں میں آپ کو, اس کے بعد ہم بریک لیں گے, پھر آپ سے ایک سوال کروں گا. میں ایکسپیریمنٹ ایسے کیا میں نے, مجھے پتہ نہیں کیوں قبرستان میں سکون ملتا ہے بہت. میں اکثر چلا جاتا ہوں, وہاں بیٹھتا ہوں اور وقت گزارتا ہوں, اور جن احباب کی میرے جو دوست چلے گئے ان کی قبر پہ جا کے میں اکثر کافی دیر بیٹھا رہتا ہوں, پڑھتا رہتا ہوں, لیکن مجھے سکون ملتا ہے. تو ایک روز میں امریکہ میں گزر رہا تھا ایک جگہ سے, تو میں نے دیکھا کہ قبرستان ہے, تو میں وہاں چلا گیا. میں نے کہا بھائی اس میں مسلمانوں کی قبریں کہیں؟ ہاں جی, وہ حصہ جو ہے وہ مسلمانوں کے اس کے لیے موجود ہے. میں نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ اگر میں مر جاتا ہوں تو کتنے پیسے لگیں گے مجھے دفنانے کے؟ اچھا وہ ہر کام کو بڑا منظم طریقے سے کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ بیٹھیں یہاں, ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جب آپ مر جائیں گے تو کیا ہوگا. میں نے کہا اوکے بتائیے. کہ اب آپ سمجھیں کہ آپ مر چکے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے ایک اسکرین دکھائی جہاں پر انہوں نے لکھا تھا دا لائف, وی آر سیلیبریٹنگ دا لائف آف ساحر لودھی. اور اس کا اسکرین شاٹ میرے پاس آج بھی دوسرے والے فون میں ہے, میں آپ کو کل وہ دوں گا, آپ اس کو لگائیے گا. جس وقت میں نے وہ دیکھا ہے نا, اس وقت میرا دل بند ہو گیا تھا. میں نے کہا ایک دن میں نہیں ہوں گا, اور میری قبر پہ یا تو کتبہ لگا ہوگا یا بے نام و نشان ہوگی, مجھ کو لوگ قبر میں اتار دیں گے, اور اس کے بعد یہ دنیا اسی طرح سے چلے گی. وہ گاڑی جسے میں استعمال کرتا ہوں اس کو کوئی اور استعمال کرے گا, یہ گھڑی جو میں پہنتا ہوں یہ کسی اور کے ہاتھ میں آ جائے گی, یہ کپڑے جو میرے ہیں یہ کسی کو دے دیے جائیں گے, جس گھر میں رہتا ہوں اس گھر میں کوئی اور آ کے رہ جائے گا, میرا ذکر چند روز تک رہے گا, اس کے بعد وہ بھی گم ہو جائے گا. اور مجھے کیا ملے گا؟ 4 لفظ لکھے ہوئے, دس واز دا لائف آف ساحر لودھی. موت کو یاد رکھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ گراؤنڈڈ رہتے ہیں, آپ کو اپنی حقیقت کا پتہ ہوتا ہے کہ ہر چیز عارضی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ایک سوال ہے.
once again جی ویلکم بیک. مولانا صاحب آپ سے ایک سوال ہے, جی ہمارے ہاں میرٹ ہے کیا؟ میرٹ کے نام تو بہت ہیں, ہر چیز پہ میرٹ کا ایک وہ ہوتا ہے, ٹائٹل لگا ہوتا ہے کہ جی میرٹ لسٹ کے اوپر سلیکشن ہوگا, میرٹ لسٹ کے اوپر کسی کی جاب ہوگی, کسی کو اپائنٹمنٹ کیا جائے گا, کسی کا پروموشن ہوگا. لیکن حقیقت بات یہ کہ عملی میدان میں میرٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. ہر چیز میرٹ جو ہے نا, بس ہمارے یہاں وہ ہر چیز کا ہم نے معیار کچھ اور بنا رکھا ہے. اس معیار کے اوپر اکثر یہ ہوتا ہے کہ معیار تو ہمارے ہر چیز کی دولت ہی ہے. شروع سے جب ہم ذکر کر رہے ہیں غفلت کا, مہنگائی کا, کسی بھی چیز کا, تو پیسہ ہر جگہ انوالو ہے. ہم سب قارون کی مثالیں دیتے ہیں, نمرود کی دیتے ہیں, فرعون کی دیتے ہیں, لیکن ان کا کریکٹر آج بھی ہماری زندگیوں میں موجود ہے. وہ پبلک چھوٹے لیول پہ بھی موجود ہے اور بڑے لیول پہ بھی موجود ہے. یہ جو آپ بار بار پروٹوکول کی باتیں وغیرہ کر رہے ہیں, تو یہ ساری وہی چیزیں ہیں کہ جو پہلے جیسے نمرود اور قارون کے خزانے جو مشہور ہیں کہ جی اتنے اتنے خزانے اونٹوں کے اوپر چابیاں لاد کے چلی جاتی تھی, تو لوگ وہ اچھا دور تھا, جی وہ لدوا لیتے تھے اونٹوں پہ. ہاں آپ نکالیں آج, اونٹ بھی جائے گا, قارون بھی جائے گا, اس کا خزانہ بھی جائے گا, وہ یہیں سے کرنگی سے ہی اغوا ہو جائے گا وہ. نہیں, لیکن وہی تو نا, ان کے حفاظت کے لیے بھی بڑے بڑے آپس میں انہوں نے اس وقت بڑے وہ رکھے ہوتے جنگجو لوگ. میں کہہ رہا ہوں شریف لوگ تھے جی, تو کہ جو لے جاتے تھے آقا کے خزانے کو. ہاں یہاں تو میں بتا رہا ہوں, آپ رکھیں, سب سے پہلے تو وہ گاڑی لے جائیں گے. تو اس لیے بہرحال میرٹ وغیرہ کے کہنے کی بات ہے, سب کچھ ہے کہ ہمارے یہاں ہر چیز کی میرٹ لسٹ بنتی ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ قرآن حدیث میں جب ہمیں اچھا سکھایا عمران گیا. بھائی ایک سوال کا جواب بتائیں. جی. میں کبھی کبھی ہم کیا بہت بے وقوف لوگ ہیں. ایک بات بتائیے گا, کہ یہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں, یہ ہمیں اس قابل نہیں سمجھتی کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں. ان کے ہاں یہ موروثیت کا سسٹم کیوں ہے کہ حکمران آئے گا تو انہی کی جماعت میں سے آئے گا جس نے جماعت بنا لی, جی پھر حکمران بھی اسی کا ہوگا, یا اس کا بیٹا ہوگا, یا اس کا کوئی اور ہوگا, یا اس کو کوئی جاننے والا ہوگا. اگر آپ کہیں غلطی سے کاؤنسلر منتخب ہو گئے اپنے محلے کے, جی تو پھر آپ اپنے پیچھے اپنے بھائی کو کاؤنسلر بنا دیں گے. تو یہ موروثیت ہمارے یہاں کیوں ہے؟ موریثیت تو ہماری وہ سمجھیں ورثے میں ہمیں ملی ہے. اور یہ اسلام جس چیز کو ڈسکریج کرتا ہے نا, کہ اصل جو معیار رکھا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ تمہارا جو پرہیزگار شخص ہوگا وہی تمہارا سب سے رسپیکٹفل ہے, وہ کانسیپٹ ہماری وہ میرٹ ختم ہو گیا. اب میرٹ یہی ہے کہ یہ میرا فلاں رشتہ دار ہے, یہ میرا سمدھی ہے, یہ بہو کا رشتہ دار ہے, یہ فلاں 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 کر کے. ایوننگ چھوٹے چھوٹے اسکولوں میں, اداروں میں, تعلیمی اداروں میں بھی یہ رشتہ داریاں ہی اسی میرٹ پہ لوگوں کی بھرتیاں ہو رہی ہوتی ہیں, کہ سارے جان پہچان والے, تعلق والے, انہیں کو زیادہ وہ پریفر کیا جاتا ہے. باقی میرٹ کا تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں بڑے بڑے ڈگری والے بیچارے وہ ڈگریاں لیے پھر رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر. پھر یہی وجہ ہے کہ ملک چھوڑ کے جو بہت سے لوگ باہر جانا چاہتے ہیں, اسی وجہ سے کہ وہاں ان کو میرٹ کے اوپر اپنا سلیکشن ہونے کے امکانات ہوتے ہیں. اور یہاں پہ ان کو پتہ ہے کہ جی میرٹ کے اوپر ہمارا سلیکشن نہیں ہوگا, یہ ہو بھی گیا تو ہمیں وہ قدر یا وہ معیار نہیں ملے گا جس معیار کے ہم حقدار ہیں. تو جو اتنی محنت کر کے کسی مقام تک پہنچتے ہیں تو ان کو اس میرٹ کے اوپر حق نہیں ملتا. تو اس وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ مایوسی, اور پھر اس کی وجہ سے پھر یہ لاقانونیت عام ہو جاتی ہے. لاقانونیت عام ہونے کا یہ کہ قانون بظاہر نظر آ رہا ہے, لیکن اس قانون کو توڑنے کے لیے پھر لوگ پیسہ استعمال کر کے, بلا دریغ استعمال کر کے اپنی منمانیاں کر رہے ہوتے ہیں. کنسٹرکشن کر رہے ہیں, روڈوں کے اوپر پورے پورے وہ ہوٹل کھول کے چلا رہے ہیں, اور پتھارے لگا رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. آدھا روڈ جو پبلک کے چلنے کے لیے ہے وہ سب بند پڑا ہوا, باقی پورے بزنس کے اوپر چل رہے ہیں. میرٹ وغیرہ سب, میرٹ کا قتل عام ہو جاتا ہے یہاں تو. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جب یہاں پر لوگ کام کر کے اپنے گھر کو جائیں گے تو بیشتر لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مجھے میرے بچے کی اسکول کی فیس دینی ہے, اس کی کتابیں آنی ہیں, والدین کی دوا ہے, میری بیٹی کی شادی ہے, عید آنے والی ہے. اور حیرت کی بات کیا ہے؟ حیرت کی بات یہ ہے, عید پہ آپ ایک دن کی چھٹی ہمیں زیادہ دے دیں گے اور ہم سب اتنے خوش ہوں گے. پھر مجھے وہ دور یاد آتا ہے حضرت عمر فاروق کا, اور یہ مثال ظاہر ہے مجھے دینی ہے, میں دوں گا. آپ جاتے ہیں تو آپ کی ملاقات ایک بزرگ خاتون سے ہوتی ہے, اور وہ کہتی ہیں کہ میں حضرت عمر فاروق اگر کہیں مجھے ملے تو میں انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ میں کس حال میں ہوں. تو کہتے ہیں آپ نے چہرے پہ نقاب لی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ تو حاکم ہیں,
انہیں واقعی نہیں پتہ چلا ہوگا جی کہ آپ اس حال میں، تو کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ اگر ایسی بات ہے تو ان سے کہیں کہ وہ حکومت چھوڑ دیں. چھوڑ دیں. یہ سنتے ہی آپ جاتے ہیں اور اناج کی بوری اپنے کاندھے پہ لاد کے چلتے ہیں، تو ایک غلام کہتا ہے آپ سے کہتا ہے کہ حضور آپ کہیں تو میں اٹھا لوں. تو آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کیا تم میرا بوجھ اٹھا سکتے ہو؟ اگر اٹھا لو گے تو اٹھا لو. تو بات یہ ہے کہ جب بات میرٹ کی آتی ہے تو میرٹ عہدہ دیکھ کے نہیں دیا جاتا، میرٹ کی وجہ سے عہدہ دیا جاتا ہے. آج اگر آپ پاکستان میں میرٹ کو عام کر دیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دی. یہ جو ہم ہر جگہ جا کے کمپرومائزز کرتے ہیں نا، یہ ہمیں نہیں کرنے پڑیں گے، پرووائڈڈ کہ وہ لوگ جو جس کے اہل ہیں آپ ان کو ان کا حق دے دیں. بہرحال مریم آپ کی طرف آتا ہوں. وہ جی مجھے بھی ایک بات یاد آ گئی. اس زمانے میں جب مدینہ شریف چھوٹا سا شہر تھا، چھوٹی سی گلیاں تھیں، تو آپ گزر رہے تھے اس گلی سے، سامنے سے کتا آ گیا اور آپ بھی رک گئے، کتا بھی خوف سے رک گیا. تو آپ نے فیصلہ کیا کہ فاصلہ کس نے زیادہ طے کیا ہے. تو آپ نے حساب لگایا تو فاصلہ کتے نے زیادہ طے کیا، آپ پیچھے ہٹ گئے اور اس کو جانے دیا. بڑی بات، بہت بڑی بات. کیا بات مریم؟ کتنا کہ نہیں ہے مجھ میں اتنی طاقت کہ شہر مدینہ تک آؤں یا رب. نہیں ہے مجھ میں اتنی طاقت کہ شہر مدینہ تک آؤں یا رب. آج کوئی ایسی نیند سلا دے کہ تیرے محبوب کے روزے کا دیدار ہو جائے. آج کوئی ایسی نیند سلا دے کہ تیرے محبوب کے روزے کا دیدار ہو جائے. نہیں ہے حسن عمل پاس آنسوں کے سوا، چلا ہوں لے کر یہ موتی درے نبی کے لیے. میرے تو آپ ہی سب کچھ گیا رسول اللہ. میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے. الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے. در رسول پہ اپنا، در بطول پہ اپنا، در رسول پہ اپنا سلام ہو جائے. الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے، ہو جائے. الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے. الہی اس سے بڑھ کر آرزوئے دل نہیں کوئی. الہی اس سے بڑھ کر آرزوئے دل نہیں کوئی. الہی اس سے بڑھ کر مقصد سائر نہیں کوئی. الہی اس سے بڑھ کر عشق کا حاصل نہیں کوئی. محمد سامنے ہو اور میرا دم نکل جائے. الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے، ہو جائے. الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے. رسول
پاک ہے جنت کا زینہ آپ کی چوکھٹ رسول پاک ہے جنت کا زینہ آپ کی چوکھٹ کرے گی پار عرصیہ کا سفینہ آپ کی چوکھٹ میرا سر اور سرکار مدینہ آپ کی چوکھٹ میرا سر اور سرکار مدینہ آپ کی چوکھٹ وہاں سجدہ میسر ہو تو میرا دم نکل جائے الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے در رسول پہ اپنا در بطول پہ اپنا سلام ہو جائے الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے. ونس اگین جی ویلکم بیک. اور ظاہر ہے اب افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس ٹرانسمیشن میں آج ہمارا ساتھ دیا ہے. آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ ہم اس ٹرانسمیشن میں کیا کرنے چاہیں گے. کچھ سوالات ہیں جو اس سے پہلے شاید میں نے بھی ٹرانسمیشنز میں نہیں کیے ہیں. آج میں نے ہمت کر کے کوشش کر کے میں نے وہ باتیں کرنے کی کوشش کی ہے اور اگلے 29 یا 28 دن یہی چیز ہم کنٹینیو کریں گے. میری آپ سے صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ کہیں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی میں پیش کی معذرت چاہتا ہوں. اگر میری کوئی بات اچھی لگے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے پھیلا دیجیے گا. دوسروں کو کہیے گا کہ ہمارے اس شو کو ضرور دیکھیں, ہماری اس ٹرانسمیشن کو ضرور دیکھیں. ہم نے بڑی محبت کے ساتھ اس کو سجایا ہے اور آپ کے لیے ہم لے کے آئے ہیں. اور جنرلی میں آپ کو سچ بتاؤں, دل کی بات بتاؤں, دیکھیے رمضان کی میں نے بے شمار ٹرانسمیشنز کی ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہر ٹرانسمیشن ایک موقع دیتی ہے, ایک اور موقع دیتی ہے, ایک اور موقع دیتی ہے کچھ کر جانے کا, کچھ بہتر کرنے کا. آئی ہوپ اینڈ پرے کہ میں اس بار کامیاب ہو سکوں. مجھے نہیں پتا کہ ہماری یہ ٹرانسمیشن کیا رخ اختیار کرے گی, یہ کہاں جائے گی. وہ اقبال نے کہا تھا نا, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو ہم اکثر تقاریر میں ایک شعر پڑھا کرتے تھے, اور وہ شعر کیا تھا, جب بھی تقریر شروع ہوتی تھی تو ہم ہمیشہ یہ کہتے تھے, انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. اچھا مزے کی بات یہ, مجھے تو اب اس بات کا بھی شوق نہیں ہے کہ میری کوئی بات آپ کے دل میں اترے. میں تو یہ جانتا ہوں جو کچھ میں کہتا ہوں وہ بہت سارے ان لوگوں کی وجہ سے ہے جن لوگوں کو میں نے بہت سنا ہے, جن کو میں نے بہت فالو کیا ہے. تو میری اپنی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اقبال نے ایک جگہ کہا تھا, اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے, کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے. اور یہ بات میں اپنے لیے بھی کہہ سکتا ہوں, میں باخدا اپنے آپ سے آگاہ نہیں. مجھے نہیں پتا, میں تو خود کو کھوجنے کی کوشش میں مصروف ہوں. مجھے تو صحیح سے یہ بھی نہیں پتا کہ میں کون ہوں. میں اتنا جانتا ہوں میں خدا کا بندہ ہوں, اور یہ میرے لیے کافی ہے. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. تو آئیے مل کے اس استقبال کرتے ہیں اس رمضان کا, اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم بہتر سے بہتر انسان بن سکیں. مجھے نہیں پتا, اور ہو سکتا ہے آپ جو مجھے دیکھ رہے ہوں مجھ سے کہیں بہتر انسان ہوں. تو بس آئیے مل کے کوشش کرتے ہیں. شاید کچھ میں سیکھ لوں, شاید کچھ آپ مجھے سکھا دیں, لیکن ہماری کوشش اللہ تعالیٰ سے قبول کرے, اور آپ اسے اس بات کی سند دیں کہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں. اب ہم دعا کی جانب جائیں گے, اور دعا کے بعد اذان مغرب ہوگی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انت السلام
ومن کا سلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے، شکر ہے، احسان عظیم ہے کہ آپ نے ہمیں اللہ پھر زندگی میں ماہ رمضان المبارک عطا فرمایا اور آج پہلے روزے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی، اور یا اللہ چند لمحوں کے اندر بس یہ روزہ افطار ہونے والا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو پوری طرح سے رمضان المبارک کو خوش آمدید کہنے کی، استقبال کرنے کی عملی طور پہ توفیق عطا فرمائیے۔ آمین۔ ہمارے لیے روزے، تراویح، قرآن کریم کی تلاوت، صدقہ، زکوٰۃ، عبادات، باہم ایک دوسرے سے نیکی کا جذبہ، یہ سب چیزیں ہمارے لیے آسان فرما دیجیے۔ آمین۔ اور روزے کی جو روح ہے یا اللہ کہ اس کی قلب کی اور روح کی اور نفس کی پاکیزگی، طہارت، ہم سب کو یا اللہ اس پاکیزگی سے مالا مال فرما دیجیے۔ آمین۔ ہمارے اندر سال بھر بلکہ زندگی بھر جو آلودگی، جو گناہوں کی اللہ کثافتیں بھر گئی ہیں، اے اللہ اس روزے کی برکت سے ان سب کی صفائی فرما دیجیے۔ آمین۔ اور ہمیں اللہ شہر رمضان کی تمام برکتوں سے مالا مال فرمائیے۔ آمین۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے، تو ہمیں اس میں خوب نوافل بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اور فرائض کو بھی وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ آمین۔ تراویح بھی با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ آمین۔ اور جن جن مساجد میں ائمہ کرام، حفاظ کرام، گھروں میں، مساجد میں، یا اللہ بازاروں میں، مارکیٹوں میں جہاں تراویح کے اہتمامات ہو رہے ہیں، خوب اللہ خرافت سے ان کی مدد فرمائیے آمین۔ اور ان کی تراویح کی تلاوت کی برکت سے سارے عالم اسلام کو مالا مال فرمائیے۔ آمین۔ ابھی یا اللہ ہم نے اس پروگرام میں ہم نے جو بھی جناب بھائی صاحب لودھی صاحب نے اور یا اللہ ہم سب نے مل کے جو بھی گفتگو کی، اس کا صحیح معنی میں یا اللہ ہم تک سب سے پہلے خود ہمارے دلوں تک اس پیغام کو پہنچا دیجئے اور ہمارے ناظرین، سامعین سب تک یا اللہ اس پیغام پر عمل کرنا آسان فرما دیجئے۔ ہمیں یا اللہ خود احتسابی کے جذبے سے بھی سرشار فرمائیے اور یا اللہ حرمین شریفین کے ہم سب کو حاضری نصیب فرمائیے۔ کیا بات۔ بے شمار مسلمان وہاں پہ حاضر ہیں عمرے کے لیے اور زیارت مدینہ طیبہ کے لیے گئے ہوئے ہیں اور بہت سے جانا چاہتے ہیں، جا رہے ہیں، سب کی حاضریوں کو قبول فرمائیے، وہاں کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرمائیے اور یا اللہ ہماری روزی میں رزق میں برکت عطا فرمائیے۔ ہمارے ملک پاکستان کی یہاں کی اللہ حفاظت فرمائیے، فتنۃ الخوارج سے، فتنۃ الہندوستان سے اللہ پورے ملک کی حفاظت فرمائیے، آمین۔ سرحدوں کی حفاظت فرمائیے۔ آمین۔ جتنے لوگ بھی اللہ ہمارے ملک کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں ان سب کو نیست و نابود فرما دیجئے آمین۔ اور ہمارے اللہ افواج کی، ہماری اٹمی قوتوں کی، صلاحیتوں کی یا اللہ ہمیشہ ہمیشہ حفاظت فرمائیے آمین۔ اور پاکستان کو صحیح معنی میں اسلام کا قلعہ بنا دیجئے۔ جزاک جو اللہ۔ بھی اللہ عوام میں حکمرانوں میں کمی ہے، کوتاہیاں سب دور فرما کے ہم سب کو مل کے اپنے ملک کی، قوم کی بھرپور خدمت کی توفیق عطا فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔